ایک اور مخلوق بھی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. سانپ نظر آتا ہے, بچھو نظر آتا ہے, یہ چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں. اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نقصان دیتی ہیں. کچھ کیڑے مکوڑے ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے. جوئیں ہیں, نظر آ جاتی ہیں کبھی کبھی. کھٹمل ہیں, پسو ہیں. اس طرح کے اور بھی بے شمار حشرات ہیں, رینگنے والے, چلنے والے کیڑے مکوڑے زندگی میں جو نظر نہیں آتے, لیکن وہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ روگ کھول دیتے ہیں. ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا ابھی کچھ عرصہ پہلے. وہ بہت بڑا ماہر تھا اور لوگ اس کے پاس الٹرا ساؤنڈ کے لیے جاتے تھے اور اس کی تشخیص اندازہ بہت اچھا تھا. رش ہوتا تھا بہت زیادہ. ایک مریض آیا, اس کے اندر ایک کیڑا تھا بڑا سارا, وہ کہیں اس کو چپکا ہوا تھا, اور وہ کیڑا ایک دم اس نے اس ڈاکٹر کو کاٹ لیا. تھوڑی سی سوزش ہوئی, مرہم لگائی, لیکن اس کا زہر فوراً اثر کر گیا اور ایمرجنسی میں لے گئے, فوت ہو گیا. وہ بنیادی طور پہ کیڑا اس کی قضا بن کے آیا تھا, اس کی موت بن کے آیا تھا, وہ مر گیا. یہ جو کائنات میں ہمارے لیے اللہ نے ایک نظام رکھا ہے, جب ہم سو رہے ہوتے ہیں کون ہماری حفاظت کرتا ہے؟ سویا مویا. نیند آدھی موت ہے, نوم نصف الموت. نیند آدھی موت ہے. اس آدھی موت میں مر گیا, اسے پتہ نہیں کہ اب کون ہے, صبح کیسی ہوئی, رات کیسی ہوئی. اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں چلا, میں سویا ہوا تھا. انہوں نے کہا فلاں واقعہ ہوا, فلاں معاملہ ہوا. کہا مجھے تو علم نہیں ہوا. وہ سو رہا تھا. اور سوتی زندگی, کتنے ایسے ہیں جو سوئے پھر اٹھ نہ سکے. چند واقعات میرے سامنے ہیں. ایک حجام ہوتے تھے تو بہت کاریگر تھے. بچپن سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں بھی ان سے بال. رات کو سوئے اور وہ صاف ستھرے ان کا حمام تھا, اور صاف ستھری ان کی زندگی تھی. بہت کاریگر تھا وہ شخص, اپنے فن کا باکمال تھا. تو صبح صبح گرم حمام اور صاف ستھرے حمام کے لیے لوگ دور سے آتے تھے. اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہے, کھول نہیں رہا. توڑا تو مر گیا تھا اور چیونٹیوں کی لائن لگی ہوئی تھی. چیونٹیوں نے اس کو کھانا شروع کر دیا تھا. چیونٹیوں کی لائن لگی ہوئی تھی, چیونٹیوں نے اس کو کھانا شروع کر دیا. میرے سامنے ایک زرگر تھے, بڑے نیک آدمی تھے. رات کو سوئے ہیں میری آنکھوں کے سامنے. ان کا جنازہ, وہ صبح نہیں اٹھ سکے. میرے سامنے ایک دانتوں کے ڈاکٹر تھے, صبح نہیں اٹھ سکے. زندگی کے سفر میں ہمیں بہت سے تحفظات چاہیے, بہت سی حفاظتیں چاہیے, جاگتے ہوئے بھی سوتے ہوئے بھی. کوئی طاقت ایسی ہونی چاہیے جو ہماری حفاظت کرے. چلو جاگتے ہوئے تو ہماری نظر کسی آہٹ پہ ہے, کسی سائے پہ ہے, کسی سرسراہٹ پہ ہے, کوئی چیز رینگنے والی بھی ہے, کوئی اڑنے گرنے والی بھی ہماری نظر ہے. تو سونے کے بعد کون حفاظت کرے گا؟ سونے کے بعد سویا اور مویا کون سی طاقت ہے جو ہمیں سنبھال سکے, جو ہمیں سنوار سکے, جو ہمارے موجودہ جسم کو حفاظت. مجھے اس دن ایک صاحب آئے, کہنے لگے یہ میں سو رہا تھا تو چوہے نے کاٹ لیا. میں نے کہا چوہے کو دو چیزیں بہت محبوب ہیں, ایک رقم مال اور ایک انسانی گوشت. یہ چوہے کی محبوب ترین چیز ہے. ہمارے پیسے لے گئے. اس دن ہم بھائی بیٹھے تھے, باتیں کر رہے تھے, تو صفائی کرتے کرتے تو چوہے کی بل سے نوٹ نظر آیا. وہ نوٹ کوئی پڑے تھے,
اس دور میں جب 100 روپے کا نوٹ بڑا لال لمبا بڑا سارا ہوتا تھا اور 100 تھا، اس میں قیمت تھی 100 تو کہا 100% ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یہ 100% بات ٹھیک ہے. 100 تو وہ تو چوہے کے بل میں کھودا تو پھر اور نوٹ نکلے اور نکلے اور نکلے تو نکلتے گئے. پتہ نہیں کہاں سے گھسیٹ گھسیٹ کے اندر لے جاتا رہا اور اس میں آرام کرتا تھا، سوتا تھا. ایک صاحب کہنے لگے مجھے پتا چلا کہ چوہا میرے پیسے لے گیا. پھر کیا کرتا تھا؟ کہا کہ پیسے وہ چاندی کے روپے تھے، وہ بل سے نکالتا تھا، نکالنے کے بعد پھر ان کو اچھال کے کھیلتا تھا، ایسے اچھال اچھال کے کھیلتا تھا. جیسے بلی کے ہاتھ میں جب چوہا آ جائے تو جو سیانی پرانی بلی ہوتی ہے وہ اس کو ایسے نہیں کھاتی، اس کو بہت زیادہ اس سے لطف اندوز ہوتی، کیسے اچھالتا تھا. تو کہا مجھے پتہ چل گیا. ایک دفعہ دیکھا میں نے چوہا نکلا ہے کہیں خوراک کے لیے، اس کے سارے پیسے میں نے اٹھا لیے، چاندی کے روپے تھے جو اس نے جمع کیے ہوئے تھے. کہا میں نے اٹھا لیا. چوہا آیا نا تو کہا بل میں گیا تو پھر ادھر ادھر بھاگا، ادھر بھاگے ادھر بھاگے، پھر بل میں جائے، پھر وہ روپے تلاش کر رہا تھا. اور اس کے بعد پھر آیا ایسے ایسے چکر کاٹے وہیں مر گیا، دل کا دورہ پڑا مر گیا، ہارٹ اٹیک ہوا. ہماری زندگی میں سونے کے بعد ہمارا وارث کون ہے؟ سونے کے بعد ہمارا وارث کون ہے؟ پاؤں لٹکا کے بیٹھے ہیں. میں ایک دفعہ حویلی میں نہر کا پانی آ رہا تھا تو اس میں پاؤں لٹکا کے بیٹھا تھا. ایک دم خیال آیا کہ پاؤں لٹکاتے کو بیٹھا ہے. میں پاؤں لٹکا کے بیٹھ کے میں نے یا کہارو پڑھنا شروع کر دیا. میں نے کہا یا کہار بہتے پانی میں تو اس کی تاثیر واقعی زیادہ ہوتی ہے. اچانک خیال آیا کہ بعض اوقات بہتے پانی کے اندر کچھ کیڑے ایسے ہوتے ہیں جو کاٹ لیتے ہیں. ایک حویلی کے ساتھ آگے ایک صحرا کا حصہ پڑا ہے، سرکاری زمین ہے، کچھ بہت آگے کر کے غریب آدمی آیا میری دعوت قبول کرے. میں آپ کے لیے نا میں نے ایک مرغ پالا ہوا ہے، میں مرغ جو ہے پکاؤں گا. میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں. ایک دفعہ اچانک اس کے ہاں گئے، اس نے چارپائیاں باہر بچھائی، گرمی تھی، صحرا کی راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. جو کھانا تھا وہ لے آیا. تو میرے جی میں آئی بات، میں نے کہا صحرا کی راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ریت ٹھنڈی تھی، گرمی تھی، تو میں نے پاؤں نیچے رکھے. کوئی قدرت کی طاقت نے جس نے کہا کہ کوئی خطرناک چیز ہو سکتی ہے، میں نے پاؤں اوپر کر لیے. تھوڑی دیر میں دیکھا تو ایک بڑا سارا کالا بچھو میرے پاؤں کے ساتھ ایسے گزر کے جا رہا تھا. وہ میرے پاؤں کے تعاقب میں آیا تھا کیونکہ وہ سونگ لیتا ہے ہمیشہ کہ یہاں انسانی جسم ہے. کس نے بچایا؟ سوچیں. وہ چیزیں جو ہمارے گمان میں خیال میں نہیں ہیں، کتنی اموات ایسی ہیں جو مختلف انسان کے علاوہ جن کے علاوہ مختلف انداز میں انسان، یا کتنے انسان ایسے ہیں جو ان کے ڈسنے ان کے کاٹنے سے ساری عمر بیمار روگی اور دکھی رہتے ہیں. کنفز، کنفز عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی سہ کے ہیں، سہ کانٹوں والی. ہمارے دادا پر دادا کے باغات ہیں چونسے کے، تو بڑے باغ میں ایک کتی ہوتی تھی اور بڑی نڈر ہوتی تھی، اور سہ جو ہے ہمیشہ رات کو نکلتی ہے، اور اس کا ساتھ کوئی مقابلے میں آئے تو پھر اس کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، یہ کانٹے ایسے پھینکتی ہے اور وہ تیر سے زیادہ تیز ہوتے ہیں. تو اس کے آر پار کانٹے تھے. پھر ایک دفعہ وہ سہ کالے سانپ سے لڑ پڑی، وہ کانٹے تو آر پار تھے وہ نکال دیے، کالے سانپ سے بھیڑ گئی، سانپ اسے کاٹ گیا اور مر گئی. ایک صحابی تھے، کہنے لگے آج رات ایسی رات ہے کہ سخت بارش بھی ہے، سردی بھی ہے، مسجد نبوی میں کچھ کم لوگ آئیں گے، میرے آقا ہوں گے، میں چلا جاؤں، حضور کا دیدار ہو جائے گا، نمازیوں میں شامل ہو جاؤں گا. وہ گیا تو میرے آقا خوش ہوئے، مسرت کا اظہار فرمایا. تو حضور نے ایک لاٹھی دی اسے اور لاٹھی فرمان لگے یہ لاٹھی لے لے، کیچڑ
سردی روشنی بن جائے گی. اور دیکھ تیرے گھر میں شیطان گھس آیا ہے، اس لاٹھی سے اس کو نکالنا، اور وہ تیرے جانے سے پہلے آئے. علامہ تمیری نے اس کو لکھا ہے اپنی کتاب میں، بہت بڑی مستند کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے. تو کہنے لگے میں گیا تو گھر والے سو رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ایک سہ میرے گھر میں ہے جس کو عربی میں کنفس کہتے ہیں. تو کہا میں نے اس کو لاٹھی مار کے باہر نکالا. ابو دجانہ جن کا خط ہے جو گھر میں ابکری نے دی ہے کہ آپ ہر گھر میں لٹکائیں اور اپنے ساتھ رکھیں، اور ہم نے بارہا اس کو مفت تقسیم کیا ہے، فرماتے ہیں حضور ایسے ایسے رات کو میرے ساتھ حالات ہوئے، پورا واقعہ سنایا. کچھ چمکدار چیز تھی، اس کے اندر سے شعلے چنگاریاں، اس کا قد بڑھا اور وہ جسم تھا، اور میں نے اس کے جسم کو ہاتھ لگایا تو اس کا جسم ایسے تھا جیسے کنفس کا، یعنی کانٹے ہی کانٹے تیز تھے. مجھے بڑی تکلیف پہنچی. حضور نے فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے علی قلم دوات لو. تو حضور نے حضرت علی سے قلم دوات منگوائی، تو قلم دوات منگوائی اور لکھوایا. وہ خط ہے جو حضر ابو دجانہ کہتے ہیں، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا نے. اس میں حامیم لا ینصرون بھی اسی میں ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی اسی میں ہے، اور اس کے آخر میں ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور حضور نے دیا، اور میں اس کو اپنے سرہانے رکھ لیں. انہوں نے سرہانے رکھ لیا. ساری رات چیخو پکار تھی، واویلے تھے، فریادیں تھیں ساری رات. تو حضور نے فرمایا مفہوم ہے، آقا نے فرمایا کہ اگر تم اس کو نہ کرتے تو ان کی نسلیں قیامت تک اس کو اگر نہ ہٹاتے تو ان کی نسلیں قیامت تک جلتی تڑپتی رہتی. ہمیں کچھ تحفظ چاہیے، ورنہ یاد رکھنا نادیدہ دنیا بڑی طاقتور ہے. یہ جراثیم نادیدہ دنیا تو ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، سائنس کی آنکھ کو نظر آتی ہے، جس کو ہم خوردبین کہتے ہیں، مائکروسکوپ خوردبین کہتے ہیں، کہ ایک ایسی مشین ہے جس کو دیکھنے سے جراثیم کی دنیا نظر آتی ہے. وائرس، بیکٹیریا، کرونا کے جراثیم ہے، ڈینگی کے جراثیم ہے، فلاں چیز کے جراثیم ہے، ملیریا کے جراثیم ہے، فلاں ہے. یہ جراثیم کیا ہے؟ یہ ایک دنیا ہے، کائنات ہے. عام نظر تو دیکھ نہیں سکتی، عام نظر اس کا ادراک کر نہیں سکتی، ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی اس کو، پر ہے. ضروری نہیں کہ یہ زہریلی چیزیں، یہ دشمن چیزیں ہماری آنکھ دیکھ لے، ضروری نہیں ہے، پر ہیں، یہ کائنات میں ہیں. اللہ پاک جل شانہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا نام ہے کبھی کچ. وہ حشرات جتنے بھی ہیں ان سب کا سردار ہے. جیسے اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا نام ہے ریبائل، اس کے ذمہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں سکون اور چین اور ٹھنڈک ڈالنے کی ذمہ داری دی ہے. اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا نام ہے میکائیل، اللہ نے پانی کا سارا نظام اس کے ذمہ دے دیا. اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا نام ہے اسرافیل، اللہ نے قیامت تک اس کے منہ میں ایک سور ہے، ایک لکڑی ہے، ایک نظام ہے، اس کے منہ میں ہے. جب امر ہوگا وہ اسے پھونکے گا، اس سے آواز نکلے گی، بڑی دل فریب ہوگی، بڑی خوشنما ہوگی، آنکھوں کو بھائے گی، کانوں کو بھائے گی. سب بندے چھوڑ کے آواز کی طرح متوجہ ہوں گے، یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ پھر آواز تیز ہوتی جائے گی، تیز ہوتی جائے گی، پھر خوفناک ہوتی جائے گی، پھر اتنی خوفناک ہوگی لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے، ان کے منہ اور ناک سے خون بہے گا اور وہ مر جائیں گے. پر آواز اور تیز ہوگی، ہوتی جائے گی، ہوتے ہوتے زمین ادھڑ جائے گی، آسمان گر پڑے گا اور یہ پہاڑ اڑنے لگیں گے، اور پھر آواز اور تیز ہوگی، پھر سمندروں میں آگ لگ جائے گی. والبحر المسجور قرآن کہتے ہیں. وہ آواز اور تیز ہوگی، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، آواز اور تیز ہوگی، اذا وقعت الواقعہ، تیز ہوتی جائے گی.
ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा व ला उक़्सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। हमें जिंदगी में कहीं तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। ज़हरी तहफ़्फ़ुज़ हमारा क्या है? बहुत, मैं कराची में मैंने एक मकान देखा, बड़ी पुरानी बात है। उन्होंने कहा जी फलां मशहूर आदमी का मकान है, सेठ आबिद का मकान है। उन्होंने कहा ये बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ है, इतनी दीवारें हैं, इतना कुछ है, अगर ये कर लें तो गुनाह तो नहीं है, हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म है। लेकिन वो तहफ़्फ़ुज़ कौन से आएगा कि मेरे घर के अंदर, मेरे बिस्तर के अंदर, मेरी चटाई के अंदर, मेरी कंबल के अंदर, मेरे जूते के अंदर, मेरे घर के तहफ़्फ़ुज़ के अंदर कोई ऐसी चीज हो जिसका मेरे पास कोई इलाज, कोई तदारुक नहीं है, उसका तहफ़्फ़ुज़ क्या होगा? उसकी हिफाजत का निजाम कहां से लाऊंगा मैं? वो कहां से लाऊंगा? उसका तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? याद रखिएगा, नादीदा कुव्वतों का निजाम सिर्फ नादीदा कुव्वत ही कर सकती है। वो कुव्वत, वो दुश्मन जिनको आंखें नहीं देख सकती, उसका तहफ़्फ़ुज़ वो ताकत जिसको आंखें नहीं देख सकती, और वो ताकत है अल्लाह। बस, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, उसके अलावा कोई मंजिल नहीं है, उसके अलावा कोई तरतीब नहीं। अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है। इसलिए आका ने फरमाया अपने हाथों को रात को सालन खाने पीने से धो के सोया करो कि चूहा इसको या काटने वाली चीज इस खुशबू पे आएगी, काटेगी। और हुजूर ने फरमाया चिराग बुझाया करो। ये चूहे का मिजाज है, चिराग की बत्ती छत पे ले जाता है तो पहले तो छत तिनकों की होती थी, आग लगा देता है, बत्ती को पकड़ता है, खींचता है, खींच के ऊपर चढ़ जाता है। मेरे हुजूर ने फरमाया चिराग बुझा के सोया करो। इसका मतलब यह है कि एक है दुआ, एक है असबाब। मेरे हुजूर फरमाते ये दुआ पढ़ के सोया करो, आपने वो भी फरमाया। साथ ये फरमाया हाथ धो के सोया करो, साथ ये फरमाया चिराग बुझा के सोया करो, साथ ये फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजे बंद करके सोया करो। असबाब को अख्तियार करना और 100% अख्तियार करना असबाब का, ये भी ऐन दीन है, ऐन शरीयत है, ऐन रूहानियत है, ऐन तरीकत है, ऐन हकीकत है। असबाब का अख्तियार करना और 100% करना। मेरे अल्फाज को वजन से लीजिएगा। आप मुखलिसीन बैठे हैं, असबाब का अख्तियार करना और 100% करना, 100% करना। उसने कहा छोड़ो अल्लाह मालिक है, नहीं अल्लाह मालिक है, पर अल्लाह ने जो हुक्म दिए वो पूरा कर फिर मालिक है, जो निजाम मेरे रब ने दिया वो पूरा कर फिर मालिक है। कहा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युज़र्रु मा'a इस्मिही शै'उन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह दुआ पढ़ी थी और वो जहर की शीशी पी गए थे, तो वो कोई चीज खाने लगा, उसने कहा ठहर जा, पहले खालिद जैसा ईमान लिया। वो ईमान लिया जिस सतह का वो ईमान था, जितना ऊंचे मकाम के वो फाइज थे। मैं उनके मजार पे गया, तो इसलिए मेरी दरखास्त है आपकी खिदमत में, इस तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूरतुल माऊन है। और आयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउ वल यतीम, सूरतुल माऊन है। 10 सूरतें 10 राज, आज हमारी तीसरी सूरत है सूरतुल माऊन। सूरतुल माऊन को अल्लाह पाक ने तस्बीह खाने को यह तौफीक दी है कि सूरतुल माऊन को और दुआओं को, तस्बीहात को जिस अंदाज से खोला है, लोग कहते हैं गुज़िश्ता सदियों में यह एक अनोखा अंदाज है जो इनफिरादी तो होता रहा, पर इज्तिमाई इतना बड़ा नज्म और इज्तिमाई इतना बड़ा निजाम नहीं हुआ। ये अल्लाह ने तौफीक तस्बीह खाने को दी है, ये उस करीम का इंतखाब है। सूरतुल माऊन, और माऊन कहते हैं असल में कोई बंदा कोई चीज मांग के ले जाए तो उसको देना। स्टूल है, सीढ़ी है, आग है, झाड़ू है। पहले मुहावरा बना हुआ था, कोई बंदा किसी के घर मेहमान जाए
اور جلدی ہو تو کہنے لگے آگ لینے آیا تھا. اور مجھے یاد ہے آگ لینا. ہمارے یہاں ایک خاتون ہوتی تھی, تندور پہ روٹیاں لگاتی تھی, اماں پیڑے بنا کے دیتی تھی, کیونکہ وہ روٹی اگر پیڑے بنا کے دیں تو پھر پیڑا چھوٹا ہوتا تھا اور آٹا اس میں سے کم بھی ہو جاتا تھا احتیاطاً. تو پیڑے بنا کے اس سے جو ہے لوگ اس کے تندور سے آگ لینے آتے تھے. مجھے اماں رحمت اللہ علیہ کی یاد ہے ان کے گھر سے آگ لینے آتے تھے. اور مجھے ایک واقعہ بھی یاد ہے, اس لیے کہتا ہوں کہ ضرورت مندوں کو تلاش کیا کرے. ایک واقعہ بھی یاد ہے, وہ میں روٹی لگوانے گیا تو ایک خاتون آئی, بچے کی ایک بہت مہنگی قمیض تھی, شرٹ تھی, اس پہ آگ لینے آئی. بچے کی قمیض پہ آگ لینے آئی. تو اس نے کہا اس کو کہ ماسی یہ تو قمیض ہے. کہ ہاں ہاں دے دے, بس مجھے لوگ بہت دیتے, میں کیا کروں. گھروں میں کرتی تھی کام لوگوں کے, برتن جھاڑ پھونک وغیرہ. لوگ اس کے چھوٹے بچوں کے لیے اس کو اپنے کپڑے, اچھے سے اچھے کپڑے دیتے تھے. کپڑے اتنے زیادہ تھے کہ اس نے کپڑے جلانا شروع کر دیے. گھر کا چولہا ان کپڑوں سے جلاتی تھی, گھر کا چولہا. اس لیے درخواست کرتا ہوں اکثر کہ اپنے رزق کو, اپنی چیزوں کو تلاش کیا کریں. ایسے لوگ جو سوال نہیں کر سکتے, ایسے جن کو ہر بندہ دیتا ہے, آپ نے بھی دے دیا تو اپنے رزق کا نقصان کیا. اور یہ نقصان ہے جو میں نے آنکھوں سے دیکھا. آگ لینے آئی تھی. اس دن میں گیا تو میں نے دودھ اکٹھا پیا تھا. میری ہم عمر تھی, ویسے کزن بھی تھے, تو فوت ہو گئی. تو ان کی بیٹی کی شادی, میں سفر میں تھا ملکوں کے, تو میں ان کے ہاں گیا. تو میں نے جانے تھوڑی دیر بیٹھا تو اٹھنے لگا تو کہنے لگے مامو آپ آگ لینے آئے تھے. بس آئے اور چلے گئے, یہ کیا, بیٹھے. ہماری زندگی کے سفر میں یاد رکھیے گا ہمیں کچھ تحفظ چاہیے. جہاں اسباب کا اختیار کرنا ہے کہ کھڑکی بند رکھ, دروازہ بند رکھ, کوئی سوراخ ہے وہ بند رکھ, اسباب کے بعد بھی ہمیں وہ آنکھ بھی چاہیے جو اس آنکھ کو دیکھ رہی جس کو ہم نہیں دیکھ رہے. وہ اللہ کی طاقت بھی چاہیے, اور اللہ کا امر بھی چاہیے, اور اللہ کی رحمت اور عطا بھی چاہیے, جس سے ہم حفاظت کے نظام میں آ سکے, تحفظ کے نظام میں آ سکے. اب سنیں, میں نے اب تک سورۃ الماؤن کو جہاں جہاں آزمایا, اس کے تجربات میں نے دیکھے, سنے, بتائے. میں پھر کہہ رہا ہوں, دیکھے, سنے, بتائے. اس کے تجربات, اس کے کمالات, اس کے فائدے, اس کی تاثیر, جو اچھا ریکارڈنگ میں بھی اس کی تاثیر, لیکن جو خود پڑھنے میں ہے اس کی طاقت اور ہے. وہ یہ ہے کہ جتنے بھی حشرات ہیں, کیڑے ہیں, مکوڑے ہیں, کھٹمل ہیں, پسو ہیں, جوئیں ہیں, چھپکلیاں ہیں, کاکروچ ہیں, یہ جتنے بھی ہیں تحفظات ان چیزوں میں, یہ سارے کے سارے میں نے دیکھا کہ اس سے چیزیں دفع ہوتی ہیں, دور ہوتی ہیں. چوہے ہیں, سانپ ہیں, بچھو ہیں. میں صحرا میں بیٹھا تھا, مارچ کا مہینہ تھا, میں بہت دیر بیٹھا رہا. میرے نیچے ایک کھیس تھا, ٹیڑھا میڑا پڑا تھا, میں وہیں بیٹھ گیا, جھونپڑے میں بیٹھا تھا. اس کے بعد جو اٹھا, انہوں نے کھیس اٹھایا تو ایک بہت بڑا کن کھجورا تھا, اور جس کے بارے میں انہوں نے کہا جی یہ کاٹے تو بندہ اسے مر جاتا ہے. کون سی طاقت تھی جسے اس نے کہا تو پڑا رہے, بیٹھا ہوا ہے؟ وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ میری کرامت نہیں تھی, وہ اللہ کے نام کی طاقت تھی. الامر للہ, الفوق للہ. ایک تو اس پہ میں نے اس کو بہت زیادہ دیکھا. کتنے ایسے بچے ہیں جن پہ جوئیں ہیں سر میں, کتنے گھرانے جہاں کھٹمل ہیں, پسو ہیں. اس کو بہت زیادہ پڑھ کے پھونکنا, پانی پہ پڑھ کے, چیزوں پہ پڑھ کے. آج ہمارا رائی کا عمل ہے, رائی پہ پڑھ کے پھونکیں اور اس کو بکھیر دیں. ایک تو اس میں بہت فائدہ ہوا. دوسرا سورۃ الماؤن کا گھریلو جھگڑوں, نفرتوں میں بہت فائدہ دیکھا. یہی چیزیں ہیں. میرے آقا نے فرمایا
تیرے گھر میں شیطان ہے، جا اس لاٹھی سے اس کو مار کے نکال۔ ہماری نظروں میں تو وہ سہ ہے، اور سہ جو ہے وہ درختوں کی جڑوں کو کھاتی ہے، درختوں کی جڑوں کو کھاتی ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا سہ کے لیے بڑے فکر مند رہتے تھے۔ پھر وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کتے ہوتے ہیں سودھائے ہوئے، وہ پیسے بھی لیتے ہیں، سہ کو مارتے بھی ہیں، وہاں سے چھیل کے اس کو پکاتے ہیں، حالانکہ حرام ہے، اس کو پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو گولیوں سے مروایا، نکلتی باہر صرف رات کو ہے، دن کو کبھی نہیں نکلتی۔ پھر اس نے دو راستے بنائے ہوتے ہیں، ادھر سے نکلتی ادھر سے راستہ ہے، اس میں پانی جتنا ڈالو اس کی کہہ رہے نہیں، پتہ نہیں کہاں گم ہو جاتی۔ اب ہماری مطابق تو یہ سے ہے کانٹے دار، اور میرے آقا کیا فرما رہے ہیں، میرے حضور کیا فرما رہے ہیں، شیطان ہے، یہ لاٹھی لے اس کو گھر سے نکال۔ اور گیا تو ایک کونے میں تھی وہ، انہوں نے لاٹیاں ماری، اس کو گھر سے نکالا، گھر سے نکالا۔ سورۃ الماعون 7 بار پڑھ لیں ہر نماز کے بعد، 7 بار پڑھ لیں چاہے صبح شام، اس کی ریکارڈنگ لگائیں، مسلسل دن رات چلتی رہے۔ ایک میرا مشاہدہ ہے، آپ کا بھی شاید ہوا ہو، ایک تو 27 کا جو تعویذ ہوتا ہے ایک گم ہو جاتا ہے، یہ حتیٰ کہ میرے پاس ایسے واقعات ہیں کہ گلے میں چمڑا ہے اور اس کے اندر تعویذ نہیں ہے، یا خود چمڑے سمیت رکھا، دیکھا، کہاں گم ہو گیا۔ ایک تو یہ واقعات میں سالہ سال سے سن رہا ہوں، اور دوسرا کیا بات کر رہا تھا، بولے کس چیز کا مشاہدہ؟ گھریلو جھگڑے، اور کیا بتا رہا تھا؟ ہاں جی، ایک چیز میں اپنے مشاہدے میں بتا رہا تھا، غور سے سنیں، ریکارڈنگ اکثر خراب ہو جاتی ہے، MP3 چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں، سورۃ بقرہ ہو، افحسبتم الاذان ہو، یا سورۃ الماعون ہو، پھر اس کا تحفظ بھی کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو بدلنا، مرمت وغیرہ کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے اوپر بھی کچھ چیز پڑھنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آگ لگاتی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو نکلنے پہ مجبور کرتی ہیں، مرنے پہ مجبور کرتی ہیں، جلنے پہ مجبور کرتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں مجبور کرتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ سورۃ الماعون کا ایک اور تجربہ دیکھا، اولاد دیکھیں کہ اگر اس کے لہجے میں، اس کے لفظوں میں، اس کی چال میں، اور اس کے دن رات میں دیکھیں کہ وہ بہک رہی ہیں اگر زندگیاں اس کی، تو وہاں سورۃ الماعون ساتھ دیتی ہے، بہت ساتھ دیتی ہے۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان میں گیا، سخت سردی تھی، اس کے آگے ایک گاؤں میں گیا، گاؤں جانے سے پہلے ایک درویش سے ملاقات میں نے کرنی تھی، یہ 2002 کی بات ہے غالباً، تو 2002 کی بات ہے، رمضان تھا اور سخت سردی تھی، رمضان تھا۔ تو ایک گاؤں میں جانے سے پہلے میں ایک دکان پہ گیا اور بہت سارا سامان میں نے لیا، گاڑی میں رکھا، جہاں جا رہا تھا سفید پوشاک بھی تھے، سامان لیا بہت سارا، وہاں چلا گیا، وہاں ایک صاحب ملے مجھے، انہوں نے بتایا نا کہ یہ ان کا پیشہ، اپنا پیشہ کہہ رہا ہوں، شعبہ، یہ وظیفہ، تعویذ، تو وہ پٹھان آیا میرے پاس، تو مجھ سے کہنے لگا یارا پیر صاحبہ ہمارا ایک کام کر دے گا، ہمارا ایک کام کر دے گا، میں نے کرے گا، ضرور کرے گا، یارا ہمارا جو بی بی ہے نا وہ ہم سے بہت لڑتا ہے، میں نے کہا یارا تم غصہ کرتا ہوگا نا، او یار وہ تو ہمارا پٹھان ہے نا، وہ کرے گا، تو بی بی کیوں لڑے، وہ تو ہم پٹھان ہیں۔ یہ ہمارا بابا بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے
سارے دورانی تو نہیں. یہ بابا کہتا ہے کہ 40 سال بابا کیا سوئی, 40 سال کے بعد کہتے ہیں نیم پاگل, اور 60 سال پورا پاگل, اور 77 کتنی عمر ہے, 75 سال. کہہ رہا میں پٹھان 15 سال اوپر ہو گیا ہوں. سارے نہیں, یہ اپنی بات کہہ رہے ہیں. کہہ رہے میں ہوں دورانی پٹھان, 40 سال کے بعد نیم پاگل, 60 سال کے بعد پاگل, اور 15 سال اوپر ہو گئے. سارے تو نہیں ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا. ان دورانی پٹھانوں کا برے صغیر پہ ایک احسان بھی ہے. احمد شاہ ابدالی جو تھے یہ دورانی پٹھان تھے. ابدالی اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ابدال نے, ایک وقت کے ولی اور ابدال نے ان کی پیشین گوئی کی تھی, بشارت دی تھی. ایک لمبا واقعہ ہے, وہ بھی دورانی تھے. اچھا وہ کہے گا, میں نے اس سے کہا, میں نے کہا آپ لڑائی غصہ, یار ہم غصہ کرے گا, ہم پٹھان ہیں. تو میں نے کہا اللہ کا بندہ پھر رد عمل بھی ہوگا. کہہ رہے نہیں, وہ ہمارا لڑائی کرے گا, ہمارا بیوی ہمارے ساتھ لڑائی کرتا ہے, تو ہمارا وظیفہ بتائے گا, ہم پڑھے گا. تو میں نے اسے کہا, میں کہا ایسا کریں, آپ سورۃ المعون آتی ہے؟ کہ نہیں آتی. یاد کرے گا, پکا یاد کرے گا. میں نے کہا اس کو سارا دن پڑھو, تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کہ ٹھیک. میں نے ان سے کہا جو ساتھ بیٹھے تھے, میں ان کو آپ یاد کرا دیجیے گا. انہوں نے اس کو یاد کرا دیا, بات ہوئی ہو گئی. میں اگلے سفر میں چلا گیا. سفر میں گیا تو کچھ ہی عرصے کے بعد وہ صاحب آئے جنہوں نے یاد کرایا تھا. پٹھان تو مجھے نہ ملا, وہ مسلسل ملتے رہے جن کے ہاں میں مہمان بن کے گیا تھا. سفید پوش لوگ, نیک. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا پٹھان کا کیا مانا؟ کہہ رہے پٹھان بڑا خوش ہے. کہہ رہے میرا غصہ بھی ختم ہو گیا, بیوی کا بھی ختم ہو گیا. کہنے لگے ایک دفعہ خوش ہو, کہنے لگا یار ہم بہن بھائی بن گئے. وہ خدا کا خدا, وہ کھانا خرابا. میں ایسا حیران ہوا. اچھا میں حیران, میری زندگی کے تجربات میں پٹھان کی بات آئی. آپ یقین جانیے ان کے اندر صحابہ کی صفات ہے, مہمان نوازی میں, شجاعت میں. صاحب میں نے بہت چیزیں گنی ہیں پٹھانوں کے ساتھ, میری زندگی کا ایک وقت گزرا ہے, ان کے اندر صحابہ کی صفات ہے. ایک صحابی تھے, سفید آٹے کی روٹی کھائی اور اپنے آپ کو کہنے لگا میں موٹا ہو گیا. ان کے ہاں تو جو کی روٹی ہوتی تھی, موٹے آٹے کی. یہ سفید آٹا جو دن رات ہمارے پاس ہوتا ہے, ان کے ہاں کہاں ہوتا تھا. اور اس جو کی روٹی نے انہیں زندگی میں فاتح بنایا تھا, اور زندگی میں وہ ہمارے رہبر تھے. اصحابی کا نجوم, میرے آقا نے فرمایا یہ آل رسول, اصحاب رسول ایسے ہیں جیسے تارے ہوں, اور صحراؤں میں ستاروں سے ہی زندگی کے سفر طے ہوتے. سادہ باتیں. میرے پاس ایک پٹھان آیا, اور پتہ نہیں میں کہاں جا رہا ہوں. اس نے کھڑی کا وہ ایک پٹا ہوتا ہے, کپڑے والا ہوتا تھا پہلے, پرانا سا میلا بالکل, وہ گھڑی پرانی سی پہنی ہوئی. مجھے کہے گا, مجھے کہتے ہیں حکیم صاحب دوائی دے گا, اچھی دے گا, پیسے ہم دے گا تمہیں. میں کہ کیا کرتے ہیں آپ؟ یار چھوٹا موٹا کام کرتا ہے, ہم جرمنی چلا جاتا ہے, جرمنی جا کے ساری مل لے لیتا ہے, پرانی مل, اس کے لوہے کا سکرا پہ لادا کرتا ہے, اس کو بیچ کے آ جاتا ہے. یار 4 پیسے بچ جاتے ہیں. اچھا چھوڑو اس کو, دوائی اچھی دے گا, تم اس کو چھوڑو, دوائی اچھے دے گا. ان میں صحابہ کی صفات ہے, بہت بڑی صفات ہے. عرب میں آج بھی اللہ پاک نے ان کو بہت صفات سے نوازا. کہاں چلا گیا؟ سورۃ المعون, گھریلو جھگڑوں کے لیے بات چلی تھی, یہاں سے نکل گیا میں کہاں, گھریلو جھگڑوں کے لیے. اس پٹھان کے گھریلو جھگڑے ختم ہو گئے. یہ وہ نہیں. دیکھیں نفرتیں زندگی میں پالی جاتی ہیں اور ڈالی جاتی ہیں. میں 2 لفظ کہہ رہا ہوں, میرے لفظ پہ غور کیجئے گا. پالی جاتی ہیں اور ڈالی جاتی ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ جوان آئے, کہنے لگے کہ ہمارے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں, ان کی لڑائی ہوتی ہے. تو عبداللہ بن مبارک غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے ان کی لڑائی ہونے کی وجہ تم جوان ہو. تو کہنے لگے ہم کیسے؟
ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں، والدین کو سمجھا نہیں سکتے، احترام کرتے ہیں، فرمایا تم ظالم ہو، وہ مظلوم ہے تمہارے والدین۔ پھر حیران ہوئے کہ ہم کیسے ظالم ہیں؟ فرمایا تم نے کیا ان کے دلوں کے تحفظ کے لیے اعمال کیے؟ دلوں کے تحفظ کے لیے، دلوں کو امن میں رکھنے کے لیے عمل کیے؟ میں نہیں کیے۔ کہا تمہاری 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 بے توجہی سے ان کے دلوں کے اندر شیطان وسوسے ڈال رہا۔ جس کو ایک بہت بڑے آدمی نے ایک لفظ کہا تھا، مجھے اچھا لگا، فرمایا دوستوں کی غفلت دشمن کی اصل فتح ہوتی ہے۔ بڑا لفظ عجیب لگا مجھے، پھر سنیں، دوستوں کی غفلت، اولاد کی غفلت دشمن کی اصل فتح ہوتی ہے۔ کیا تم نے ان کے دلوں کو تحفظ دیا، امن دیا؟ کیا تم نے ان کے آپس کے دلوں کو پہرے دیے اعمال کے ذریعے؟ کیوں نہیں دیے؟ تم ظالم ہو۔ عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے تم ظالم ہو، اولاد کو کہا تم ظالم ہو۔ سورۃ المعون ہمارے لیے تحفظ ہے، جہاں اور اعمال ہیں، جہاں اور ذکر ہے، جہاں اور تسبیحات ہیں، سورۃ المعون ہماری زندگی میں ایک تحفظ ہے، نسلوں کا تحفظ ہے، نفرتوں کے لیے تحفظ ہے، دلوں کے آپس میں ملانے کے لیے، دلوں کے جوڑ کے لیے۔ کیوں؟ اصل میں سورۃ المعون میں ساری کے ساری اللہ کی طرف سے جو ہے ڈانٹ ہے، ڈانٹ۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ہمارا نام لیتے ہیں اور ہماری حدود سے نکلتے ہیں۔ وَوَيْلُ الَّذِي فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اب میں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا نہیں پوچھتے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بربادی ہے، ویل جہنم کی وہ وادی ہے جو سب سے خطرناک ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ سورا مجمع بیٹھا ہوا، یہ نماز لمبی رکعت کر کے کھڑا ہوا ہے، لمبی رکعت کر رہا تھا تو بندہ تعریف کر رہا تھا، دیکھو نماز کیسی پڑھ۔ نماز میں کہتے ہیں اس کو بتاؤ میں نے حج بھی کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے۔ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ وہ کوئی چیز اگر ان سے مانگی جائے وہ ان کے پاس ہے، معاون کہتے ہیں ایسی ضرورت کی، وہ نہیں دیتے۔ اس ساری صورت میں اللہ کی طرف سے ڈانٹ ہے، سختی ہے، اور حیران ہوں گے اس ڈانٹ کو نہ سانپ برداشت کر سکتا ہے، نہ شیر برداشت کر سکتا ہے، نہ حشرات الارض برداشت کر نہیں سکتے۔ اللہ کی اس اللہ پاک جل شانہ کی اس وارننگ کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ جگہ چھوڑ جاتے ہیں، وہ علاقے چھوڑ جاتے ہیں، وہ نظام چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک انسان ہے جس کے اوپر اثر نہیں ہوتا، ایک انسان ہے جس پہ اثر نہیں ہوتا۔ اس کی بہت تاثیر دیکھی ہے زندگی میں۔ کون بتائے گا آپ کے مشاہدات میں کہ سورۃ المعون کا کوئی کسی کو فائدہ پہنچا؟ مختصر صرف بیٹھے بیٹھے کسی کو سورۃ المعون کا فائدہ ہو؟ جی، کھیتوں میں دم کیا تو چوہے چلے گئے، اور واقعی ایسا ہے، کھیتوں میں دم کرنے سے چوہے، اور کہا گھر میں چوہے تھے، ہم نے ریکارڈنگ لگائی، پڑھا بھی، چوہے ختم ہو گئے۔ کہتے الماری میں دیمک تھی اور بہت زیادہ تھی، ریکارڈنگ لگائی، پڑھا، دیمک ختم ہو گئے۔ جی بول، جی وہ کیا، کس چیز کے لیے؟ کہتے ہیں آنکھوں کے درد کے لیے، آنکھیں درد کرتی ہوں، آنکھیں سرخ ہو جائیں، آنکھوں کی الرجی ہو یا کوئی تکلیف ہو، اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے، پڑھ کے انگلیوں پہ دم کر کے آنکھوں پہ لگائیں، ایسے، اور 7 بار، اور ہاں؟ کچن سے کاکروچ، لال بیگ کاکروچ ختم ہو گئے، کیڑے، ہاں
کہتے چھپکلیاں ہوں تو اس کو پڑھا جائے، حصار کیا جائے، اس کو مار دیا جائے تو ختم ہو جاتی ہیں سورۃ الماؤن سے۔ جی ادھر سے آواز آئی جی؟ ہاں، کن کھجورے تھے گھر میں، بہت زیادہ ختم ہو گئے۔ اب دیکھیں، ایک صاحب نے بتایا کہ اس کی وجہ سے آنکھوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، باقیوں نے بتایا کہ حشرات الارض رینگنے والے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ سن لیے؟ یہ گھریلو زندگی کو پرسکون کرنے کے لیے ایک لاجواب مرہم ہے، خوشبو ہے، اور زندگی کا ایک نظام ہے گھریلو زندگی کو پرسکون کرنے کے لیے۔ یقین جانیے، گھریلو زندگی اس سے پرسکون ہو جاتی ہے، راحت قدہ بن جاتا ہے، سارے گھر کا نظام، اس میں راحت آتی ہے۔ 7 بار پڑھ کے گھر میں پھونک دیں، ہر نماز کے بعد پڑھ کے پھونک دیں، صبح شام پڑھ کے پھونک دیں، وقتاً فوقتاً وقفے وقفے سے پڑھ کے پھونک دیں۔ آپ اپنے دفتر، دکان، کہیں ذمہ دارہ، کہیں سفر، اپنے گھر کا اپنا نظام پڑھ کے پھونک دیں، اللہ کا نظام پہنچتا ہے۔ یہ آخری 10 صورتیں ہمیں یاد ہوں، اور آخری 10 صورتیں ہماری زندگی میں ہمارا حاصل ہوں، اور ضروری ہے آخری 10 صورتیں ہماری زندگی میں، آخری 10 صورتیں۔ میری درخواست ہے، یہ چھوٹا سا عمل ہے پر ہماری زندگی میں راحت بن جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، صرف ایک مچھر ساری رات سونے نہیں دیتا، ایک کھٹمل، ایک پسو، ایک کیڑا زندگی کو ویران کر دیتا ہے۔ اگر ساری رات میں یا دن میں وہ زندگی کو پریشان کر دیتا ہے، تو معلوم ہوا اس صورت میں زندگی میں راحت پانے کا سامان ہے، سکون پانے کا سامان ہے، رحمت پانے کا سامان ہے، اور عافیت پانے کا سامان ہے اس صورت میں۔ اور فصلوں کے لیے، لہلہاتے کھیتوں کے لیے، زندگی کے سکون کے لیے، آخری 10 صورتوں میں سارے قرآن میں راز ہے، سارا قرآن نور ہے، ساری قرآن برکت اور رحمت ہے۔ آخری 10 صورتوں میں اللہ نے کوئی بہت سارے راز رکھے ہیں، ان رازوں میں کیا کائنات ہے، اور ان رازوں میں سورۃ الماعون اور آیت الذی، اس کو یاد کریں۔ اچھا، پڑھنے میں ایک چیز بتاؤں، میں آپ کو پڑھنے میں ایک چیز بتاؤں، جب بھی پڑھیں اپنی ذات کے لیے نہ پڑھیں، جب بھی پڑھیں امت اور انسانیت کا تصور کر کے پڑھیں۔ اللہ، انسانیت کا تصور کر کے۔ یا اللہ، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو معاون کا پتہ نہیں، صورت کا، اللہ ان کے فائدوں کا پتہ نہیں، ان کے گھر میں کیا چیزیں ہوں گی، ان کے دلوں میں کیا وسوسے ڈالے ہوں گے، اللہ ان میں نفرتیں کیا ہوں گی، اللہ ان کو تو پتہ نہیں۔ لیکن میں اپنا حق ادا کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ سب کو چین دے دے، سکون دے دے، راحت دے دے، جس کو کہتے ہیں سب کی خیر، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کی خیر، سب کا بھلا۔ اللہ وہ راحتیں، اللہ وہ برکتیں، عافیتیں دیتے۔ ہمارے جی میں اس صورت کو پڑھ کے سب کے لیے راحت اور برکت اور عافیت کا تصور ہو۔ دیکھو بات سنو، کرے گا تو اللہ، لیکن اللہ دلوں کو دیکھتا ہے کہ اس بندے کے دل میں انسانیت کے لیے اور بندوں کے لیے کیا راحت کا نظام ہے، اس بندے کے دل میں کیا ہے۔ کرنا تو اللہ نے ہے، لیکن اللہ پاک بندے کے دل کو دیکھتا ہے۔ اچھا، اتنا سخی بنتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، اور ایک بندہ ہوگا جس کی ایک نیکی کم ہوگی، وہ ایک نیکی کے لیے ساری رشتہ دار اور سارے تعلق والے اور سب سے پھرے گا، کوئی اسے ایک نیکی نہیں دے گا، کوئی ایک نیکی نہیں دے گا، ایک نیکی نہیں۔ تو ایک بندہ ملے گا، اس کے پاس تھی ہی ایک نیکی، کہنے لگا میرا تو چلو جو ہو سا ہو گیا، یہ ایک نیکی تو لے جا، خوشی خوشی آئے گا۔ لپاک باوجود جاننے کے بلائیں گے، دونوں کو سامنے کھڑا کریں گے، سامنے کھڑا کر کے فرمائیں گے اس بندے کو، تو مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، تو نے اس کو آج کے وقت میں ایک نیکی دی جب کوئی اس کو ایک نیکی دینے کو تیار نہیں تھا۔ جاؤ، تیری اس مزاج کی کریمی سے، اس کی کریمی سے میں نے دونوں کو معاف کیا، دونوں کو جنت میں۔
ایک بات اور بتاؤں، پر میں جب بندہ کسی دوسرے کے لیے مانگتا ہے، ایک ہے اپنے لیے، ایک دوسرے کے لیے مانگتا ہے، دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے اللہ پہلے اس کو دے، اور جس صرف اپنے لیے مانگتا ہے اس وقت وہ فرشتہ نہیں کہتا. اب سنیں، جب بندہ کسی دوسرے کے لیے مانگتا ہے تو دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے اللہ پہلے اس کو دے. کیوں؟ اس نے انسانیت کی خیر خواہی چاہیے، اس نے لوگوں کی خیر خواہی چاہیے، اس نے بندوں کی خیر خواہی چاہیے، اس نے جنات کی خیر خواہی چاہیے. کہتے ہیں اللہ پہلے اس کو دے، کیونکہ اللہ کو اپنی مخلوق کی خیر خواہی بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. اپنی مخلوق کی خیر خواہی بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. تو میری درخواست یہ ہے، اگر آپ سورۃ المعون پڑھیں، 7 بار پڑھیں، 70 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، 70 بار پڑھیں، جتنی تعداد بھی پڑھیں، دن میں بار بار پڑھیں. اگر آپ یہ نیت کر لیں اور آپ کا جذبہ یہ ہو، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں، اگر ہمارا جذبہ یہ ہو کہ یا اللہ اس کی برکت، اس کی خیر، اس کی رحمت، اے اللہ اس کی حفاظت، اور اس کے ذریعے سے جو تو اپنی خیریں بکھیرتا ہے انسانیت پہ، اللہ پوری انسانیت کو، سارے بندوں کو دے دے. غاروں میں رہنے والا ہے، پہاڑوں میں رہنے والا ہے، صحراؤں اور جنگلوں میں رہنے والا ہے، جسے سورۃ المعون آتی نہیں اور اس کے فائدے کا علم نہیں، اللہ ہر بندے کو یہ عطا کر دے، ہر بندے کو یہ دے دے، ہر بندے کو اللہ سورۃ المعون کی برکت دے دے، سورۃ المعون کا فیض دے دے. وہ اللہ کا امر ہے، اللہ نے کس بندے کو کس حال میں رکھنا ہے وہ اس کے فیصلے ہیں. یاد رکھنا، میں کہہ دوں یا اللہ سارے بندوں کو، ساری دنیا کے بندوں کو بادشاہ بنا دے، تو اللہ نے بادشاہ تو کروڑوں میں ایک بنانا ہے. اللہ سب کو بادشاہ بنا دے تو پھر بادشاہ کی خدمت کرنے والے کون ہو؟ اللہ نے کسی کو اوپر، کسی کو نیچے، کسی کو غریب، کسی کو فقیر، کسی کو مفلس اللہ نے رکھنا ہے. لیکن میرا اللہ میرے دل کی پکار کو دیکھتا اور پڑھتا ہے کہ یہ میرا بندہ صرف اپنی ذات کو لے کے چل رہا یا میرے بندوں کو بھی لے کے چل رہا. اللہ اس اندر کے درد کو تولتا ہے، اور تول میں جب بندہ مخلص ہوتا ہے پھر اللہ اس کو کہتا ہے اچھا تجھے دیتا ہوں. کیسے دیتا ہے؟ پر میں جو قبرستان والوں کو پڑھ کے دے، اب اس کا نتیجہ سنیں، جو قبرستان والوں کو پڑھ کے دے، اللہ پاک جل شان ہو، اللہ جل شان ہو، جتنے بھی میت ہیں اس میں، قبروں میں تھے، نشان بھی مٹ گئے، ان سب کے بقدر اللہ پاک جل شان ہو اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. جتنی بھی میت ہیں ان سب کے بقدر اس کو ثواب عطا کرتے. اب مثلا آپ، میں نے اس دن ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہ آپ نے بتایا تھا کہ السلام علیکم یہ وظیفہ ہے آپ کا. میں کہا کس کو سلام کرتے ہو؟ کہا سارے فرشتوں کو، سارے انسانوں کو، سارے جنات کو اور ساری ارواح کو میں نیت کرتا ہوں. میں نے سب کو سلام کیا، اور پھر پتہ ہے جواب کیا آتا ہے؟ اب وہ سلام خضر تک بھی پہنچا تو وہ کہیں گے وعلیکم السلام، وہ سلام ابدال تک بھی پہنچا، وہ کہے گا وعلیکم السلام، وہ سلام غوث تک بھی پہنچا، وہ اوتاد تک بھی پہنچا، وہ وقت کے ولی تک بھی پہنچا. کوئی صحابی جن ہوگا، کوئی ولی جن ہوگا، کوئی ارواح ہوگی نیک، ان تک سلام پہنچا، اور اس کے جواب میں کہیں گے وعلیکم السلام. ایک بھی مجھے جواب مل جائے تو میرا تو گھر پورا ہو گیا. میں قبرستان میں کھڑا تھا، ایک نعت خان ایک نعت پڑھ رہا تھا، مجھے آج تک اس کے بول نہیں بھول رہے. اس نعت خان نے ایک لفظ کہا، ایک قطرہ جو بخشے مینوں کم بڑھ جاندہ ہی میرا مولا. ایک قطرہ اگر تو مجھے بخش دے میرے تو سارے کام بن جائیں. مجھے سہل ہو گئی منزلے کہ خصم کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے. مولا میرا تو ایک قطرے میں کام بن جائے. کبھی بھی اپنی ذات کے لیے سورۃ المعون اور بھی جتنے عمل اپنی ذات کے لیے نہیں، پوری امت کی نیت کر لیں، سارے عالم کی نیت کر لیں، سارے انسانوں اور سارے جنات کی نیت کر لیں، اللہ یہ خیر ان کو بھی پہنچا. اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اوہ اتنا سخی بنتا ہے، تم اتنا سخی بنتا ہے. اور اللہ کو سخی پسند ہے. سخی صرف مال والا نہیں ہوتا، اعمال والا بھی سخی ہوتا ہے. یہ اعمال والا سخی ہے. اللہ کو سخی بڑا پسند ہے. السخی قریب من الجنہ وبعید من النار. سخی جنت کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے.
اور یہ بھی سخی ہے جو صرف اپنے لیے دعا نہیں کرتا، اپنے لیے دعا نہیں کرتا، عالم کے لیے دعا کرتا، انسانیت کے لیے دعا کرتا، جنات کے لیے دعا کرتا، حاضرین موجودین کے لیے دعا کرتا، غائبین کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا سخی ہے۔ جو مال خرچ کرتا ہے اس کی سخاوت میں شک نہیں، جو امال خرچ کرتا ہے اس کی سخاوت میں بھی شک نہیں، جو امال خرچ کرتا ہے اس کی سخاوت میں بھی شک نہیں۔ جیسے بندہ ایک پانی کی بوتلیں سب کو دے رہا ہے، بیچارہ سن سن کے اس کا حلق خشک ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی قدرت، یہ بھی کرشمے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بول بول کے حلق خشک نہیں، اور سن سن کے خشک ہو گیا خود، چھپ چھپ کے بیچارہ پانی پیتا ہے۔ تو سخی بنیں گے، اکیلی اپنی نیت کریں گے؟ بولیں، اللہ بھلا کرے تسبیح خانے کا۔ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو اور مجھے بھی ہمارے ظرفوں کو سخاوت دے رہے ہیں، ہمارے لفظوں کو سخاوت مل رہی ہے، ہماری سوچوں کو سخاوت مل رہی ہے، ہمارے جذبوں کو سخاوت مل رہی ہے۔ ہاں، ذہن وسیع ہو رہا، قلب وسیع ہو رہا، اور سب کے لیے خیر خواہی کا دل ہی دل میں جذبہ پیدا ہو رہا، جذبہ پیدا ہو رہا سب کے لیے خیر خواہی کا۔ سورۃ الماؤن۔ اب مثلا یہ دیکھیں، یہ جو رائی کا ہے، آپ پاس ہے رائی؟ لائے ہیں سرسوں رائی؟ آج لائے ہوں گے۔ مثلا ایک رائی ہے، یہ دیکھیں انہوں نے، یہ ہے۔ اب یہ عمل اگر میں اکیلا، یہ عمل میں اکیلا کر لیتا یا اپنی خاص ڈیری میں، میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، میں ایک مسجد میں نماز پڑھتا تھا، مسجد کے نا چھوٹے ساتھ ایک کمرہ ہوتا تھا، وہاں ایک بابا جی ہوتے تھے، وہ لوگوں کو نسخے ٹوٹکے بتاتے تھے، لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتے تھے، وہ بڑی فائدے ہوتی تھی۔ ایک کتاب ہوتی تھی، وہ چپ کر کے کتاب کو دیکھتے تھے، اس کتاب میں دیکھ کے بتاتے تھے۔ میں نماز پڑھنے جاتا تو کوئی نہ کوئی بندہ کسی نماز میں، ان کے ساتھ کمرہ جو ہوتا تھا اس میں بابا جی رہتے تھے، ان کا بچہ نہیں تھا، بیوی فوت ہو گئی تھی، اولاد تھی نہیں، تو پھر وہ وہاں رہنے لگ گئے، تو کتاب کو چپکے سے دیکھ کے بتاتے تھے۔ میں جب جاتا نا تو کہتے بچے جاؤ باہر جاؤ، میں کہ کتاب مجھے تو دکھا دو، نہیں یہ خاص چیزیں ہوتی ہیں، تم ابھی بچے ہو۔ اور میں بچے نے کئی کتابیں ہضم کی ہوئی تھی پڑھ 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 کے۔ اب مجھے شوق ہوا کہ بابا جی کو، میں نے بابا جی کی خدمت کرنی شروع کر دی۔ بابا جی جو ہیں وہ ایک دفعہ کہنے لگے آملہ مربع ہوتا ہے، میں کہا کھلاؤں گا آپ کو؟ میں کہ اگر آملے مربے پہ چاندی کے ورق لگے، واہ بھائی واہ، بڑا بڑا واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، بابا جی ایسے کہتے واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، بھائی واہ کو ایسے بار بار کہتے تھے، واہ بھائی واہ کی ایکو ہوتی تھی، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی۔ میں آملے کا مربع بہترین کر بابا جی کے سامنے رکھا، دانت دو تین تھے، کمزور تھے، کھاتے رہے کھاتے رہے۔ اچھا کھاتے کھاتے نا میں نے کتاب کی طرف ہاتھ بڑھایا، ایسے تھوڑا سا، نہیں ابھی تم بچے ہو، یہ میں تمہیں دکھاؤں گا، پھر بڑی خاص کتاب ہے۔ چلو آملہ بھی ہو گیا، پھر امید سے زندگی تمنا ہے، بابا جی کے جھاڑو ہوتا تھا، بستر صاف ہو رہا، خدمت ہو رہی، بھائی کسی طرح وہ کتاب میری ہاتھ لگ جائے، کرتے رہے بابا جی کی پتہ نہیں کیا کیا خدمتیں کی، فلاں مشروب لے آؤ، فلاں کھانا لے آؤ۔ اب سردیاں ہیں، گاجر کا حلوہ ہوتا ہے، لے وہ آنا جس پہ اوپر کھوئے کی تہ ہو، اس کے اندر کھوआ ہو، ہاں ٹھیک ہے جی، وہ آ گیا۔ اما رحمت پیسے دیتی تھی، وہ آ گیا، بابا جی کو جناب کھا رہے۔ ایک دفعہ میں نے کہا یا اللہ بابا جی کے دل میں بات ڈال دے، زندگی کی پتہ نہیں زندگی کی شام ہے، تو میں نے کہا اچھا صرف ہاتھ لگا کے دیکھنے دے، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اچھا چلو، میں نے دل لیا تھا، کتاب دیکھی تو اوپر جہاں کتاب کا جیسے ابکری رسالہ ہے نا، اس کے ہر صفحے پہ ابکری ابکری لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ حصہ انہوں نے سارا کاٹ دیا تاکہ کتاب پتہ نہ چلے ہے کیا۔ اس کا پہلا صفحہ بھی جہاں کتاب، آخری صفحہ بھی کتاب تھی، پر ادھر ادھر سے کوئی نہیں تھی، اور ان کو انہوں نے لپیٹا ہوا تھا جیسے قرآن پاک غلاف میں لپیٹتے، ایسے لپیٹا ہوا تھا۔ میں نے دیکھی، میں کہا جی بہترین کتاب ہے، میں رکھ دیا، انہوں نے کہا بس یہی تو تھا، تو ایسے کر رہا تھا۔ میں کہاں چوکنے والا، اس دور میں فوٹو کاپی نئی نئی آئی تھی، تو پھر ان کو کھلائی پلائی۔ ہمارے ایک سیانے بندے تھے شیخ صاحب، کہنے لگے دمادوں کو کھلائی پلائی کی مار دینا ٹھیک رہیں گے، دمادوں کو
کھلائی پلائی کی مار دینا ٹھیک رہیں گے. تو خیر وہ کہنے لگے کہ میں پھر آخر کار میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا یہ مجھے دے دیں، میں فوٹو کاپی کرا لوں، آپ کی اصل کتاب آپ کے پاس رہے. ہو نا نا نا، آج تک یہ کمرے سے باہر نہیں نکلی. میں ایک بہت بڑا معزز آدمی لایا، میں نے کہا یہ گواہ ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ تو بادشاہ آپ دے دیں، آپ تسلی رکھیں. بڑی تسلیاں دیں، تسلیاں اتنی دیں جیسے کہ بس میں کیا کہوں، اسرائیل نے بھی کوئی تسلیاں نہ دی ہوں گے، اتنی تسلیاں دی. خیر وہ کتاب لے گیا، فوٹو کاپی کرائی، بڑے پیسے لگے اس دور میں، ایک کاپی کے بڑے پیسے لگے. اس کو پھر جلد کرایا، پھر لے کے میں پڑھتا تھا، بابا جی کی خدمت کرتا رہا، آخری وقت تک کرتا رہا. پہلے کتاب لینے کی نیت سے، اس کے بعد محسن کی نیت سے کہ انہوں نے احسان کیا. لیکن قدرت کا نظام دیکھیں، وہ کتاب جس میں سینکڑوں لگے تھے مجھے بعد میں 14 روپے کے مل گئے. میں نے ایک کتاب دیکھا نا، میں کہ یہی کچھ تو ہے، میں نے لے لی. میں نے کہا اگر ہوگی تو کوئی بات نہیں، ڈبل ہو جائے گی. وہی کتاب تھی. اس دور میں وہ گجرات کی چھپی ہوئی تھی، یہ گجرات پاکستان والا، گجرات کی چھپی ہوئی تھی. اب یہ عمل جو ہے نا، سرسوں والا، رائی والا، یہ گھروں کے تحفظ کے لیے ہے، زندگی کو سکون دینے کے لیے ہے، اور زندگی میں راحت بھرنے کے لیے. آپ نہیں سوچ سکتے، میں نے پچھلی درس میں سرسوں کے عمل کو بہت کھولا تھا، اس کے فضائل فوائد بیان کیے تھے، اس کی برکات تاثیر بیان کی تھی. یقین جانیے بعض میں اپنی زندگی میں ایسے عمل بتا دیتا ہوں جس کے پیچھے میری ایک کتاب والی کہانی ہے، لمبی کہانی ہے، کتاب والی کہانی ہے. ایسی بڑی مشکل سے کوئی عمل لیا، اس کے پیچھے پڑے، محنتیں کرتے کرتے جان مال وقت لگاتے بڑی مشکل سے عمل ملا، اور آپ کو یوں پلیٹ میں تھالی میں رکھ کے میں نے دے دیا. لیکن ایک تجربہ بہت ہے، بہت زیادہ ہے، اکثر قدردانی نہیں ہوتی. آپ تو قدردان بیٹھے ہیں، مجھے ایک احساس ہو جاتا ہے اس بندے نے ٹوکن خود فون کر کے لیا یا کسی کے ٹوکن پہ آیا ہے، پتہ چل جاتا ہے. جو فون کر کے ٹوکن لیتا ہے اس کی ملاقات کی قدردانی کی کیفیت اور ہوتی ہے. جو کسی کے ٹوکن پہ آتا ہے، میں نے ٹوکن لیا تو جا کے ملاقات کر لے، یا کسی کی سفارش پہ آتا ہے کہ حضرت اس کو ٹائم دے دیں، میں نے کہا نہ لے، اس کو فائدہ نہیں ہوگا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا. دیکھو قدردانی ہی اصل تھی. وہی آنکھیں تھیں بلال کی جنہوں نے کملی والے کو ادب سے دیکھا، وہی آنکھیں ابو جہل کی تھی جس نے شک سے دیکھا. آنکھیں تو وہی تھی، سرزمین بھی وہی تھی، پہاڑ بھی وہی تھے، مکہ بھی وہی تھا، پر آنکھوں میں دیکھنے میں فرق تھا. ایک یقین کی زندگی تھی، ایک بے یقینی کی زندگی تھی، جس میں شک اور وسوسے تھے، جس میں سنی سنائی پہ یقین تھا اور بدگمانی تھی. وہ ابو جہل بن گیا، پوری قیامت تک کے لیے گالی بن گیا، اور وہ بلال بن گیا اور سر کا تاج بن گیا، رضی اللہ تعالی عنہ. اب دیکھیں ابو جہل کے لیے میں نے رضی اللہ نہیں کہا، رضی اللہ سے مراد یہ ہے کہ وہ تم سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. میں نے بلال، حضرت بلال کے لیے کہا ہے، ابو جہل کے لیے نہیں کہا. ابو جہل رج سونا، دراز قد، 600 تولے سونا جس کے پاس ہوتا تھا وہ سردار ہوتا تھا. بلال کے پاس تو کھوٹا سکہ، کھوٹی پونٹی کوڑی بھی نہیں تھی. بلال تو حبشی تھا، خوبصورت، اور ابو الحکم اس کا نام تھا، حکمتوں کا اور دانائیوں کا بادشاہ تھا. منٹ کے اندر پرا پنچایت اور ایسی سرداری میں ہر چیز کا حل نکال لیتا تھا. بہت دانا آدمی، آخری درجے کا عقل مند آدمی تھا. ساری دانائیاں، سارے حسن، اتنا خوبصورت تھا، اس دور کے شاعروں نے اس کے لیے باقاعدہ قصیدے کہے تھے. اور اتنا عقل مند تھا، آج بھی کتابوں میں وہ قصیدے موجود ہیں، اس کے اوپر نظمیں کہیں گئی. اتنا عقل مند، اتنا خوبصورت، اتنا دانا، اتنا سمجھدار، اتنا جہاں دیدہ، اتنا مردم شناس تھا. بس ساری چیزیں اس کی ختم ہو گئیں. اس نے میرے مدینے والے کو شک کی نظر سے، اعتراض کی نظر سے دیکھا. یہ شک اور اعتراض کی نظر اس کو کھا گئی. اس عمل کو ہم نے ابھی کرنا ہے، پر یقین کی طاقت کے ساتھ کرنا ہے. میں ایک بات پھر کہہ دوں، میرے ہر عمل میں مستند کتابوں کے ثبوت موجود ہیں. ایک ہے میں وظیفے عمل بناؤں،
एक है बताऊं, मैं कासिद हूं, मैं डाकिया हूं, मैं बड़ों बड़ों के सदियों पुराने अमल बताता हूं जो किताबों में या सीनों में पोशीदा है। इंसानियत के लिए खैर के दरवाजे खोलने की कोशिश करता हूं, जिसको मैं दावा नहीं कर सकता, जिसका कोशिश है। ये जो सरसों का अमल है, ये अमल है, इसको बैठ के हम अभी पढ़ेंगे, इस पे अमल करेंगे, इसको अपनी जिंदगी में शामिल करें। और ये साल के बाद होता है, आइंदा जिंदगी तो इंशाल्लाह फिर साल के बाद होगा, साल के बाद होगा। ये घर में बिखेर दें, ये पूरे घर में इस पे अमल करें। इसकी छोटी छोटी पोटलियां बना के घर की किसी अलमारी में, संदूक में, कहीं ब्रीफ केस में, कहीं जगह, किसी वार्डरोब में कहीं रख दें, ये घर में रख दें। ये बहुत ताकतवर अमल है, बहुत जबरदस्त अमल है, और इसकी बहुत तासीर है। रूहानी बीमारियां, जिस्मानी बीमारियां, मुश्किलात, नजर बद, जादू, जिन्नात, मसाइल, मसाइब से, ये सरसों के बीज, ये काले दाने हैं, इसको मुट्ठी में पकड़ेंगे, मुट्ठी में पकड़ के रखें, आप मुट्ठी में रखें, इसको निकाले नहीं, नीचे ना गिरे। आप इसको किसी थैली में रखे हैं, शापर में रखे हैं, तो उसमें से ना निकालें, इसको थैली या शापर में बाहर ना निकालें। और पूरी दुनिया में ऑनलाइन जितने हमारे मुखलिसीन बैठे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इस अमल में शामिल हैं और 100% शामिल हैं। इसका पहले तरीका मुझसे सुन लें। हम सांस रोक के, हम सारे के सारे इसको हाथ में, दाएं हाथ में, और ये हर हालत में अमल किया जा सकता है, हर हालत में अमल किया जा सकता है। सांस रोक के दाएं हाथ में पकड़ेंगे और एक लफ्ज पढ़ेंगे, कुरान पाक की एक आयत पढ़ेंगे, वो है सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। ये पकड़े, ये पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर इसको सांस रोक के पढ़ेंगे, मुट्ठी पे दम करेंगे। ये अमल हम इंशाल्लाह अभी करेंगे। फिर आप अपने मकाम पर जाकर इन सरसों के बीज को मुट्ठी में भर लें, नीचे प्लेट रखें, बरह रास्त मुट्ठी में भर लें, नीचे थाली रखें ताकि दाने गिरे तो उसी में गिरे। अभी तो हम मुट्ठी में ले रहे हैं, आप अपनी थैली में लाए हैं या किसी शापर में लाए हैं, अभी तो हम इसमें ले रहे हैं। फिर भर लें, और फिर भरने के बाद अपनी परेशानियां, अपने घरेलू उलझने, कोई जादू जिन्नात असरात बंदिशें, कोई नजर बद नाकामियां, उनका तस्वर करते हुए सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन सांस रोक के पढ़ेंगे। और फिर मुट्ठी में सांस रोक के पढ़ेंगे, फिर मुट्ठी में दम करेंगे, फिर अगला सांस, फिर अगला सांस। इस तरह कितने सांस? 40 सांस। कितने? एक सांस में जितना पढ़ सके, 1 बार, 2 बार, 100 बार, 50 बार, 30 बार, 40 बार, 11 बार, जितना पढ़ सके, पर सांस रोकना जरूरी है। और दिन में किसी वक्त भी, किसी जगह भी पढ़ सकते हैं, कोई शर्त नहीं है। जब भी सांस टूटे इसमें फूंक मार दें, फिर सांस ले, फिर पढ़ना शुरू कर दें, फिर टूटे फिर फूंक मार दें, फिर सांस ले, फिर पढ़ना शुरू कर दें, फिर फूंक मार दें। 40 सांस एक दिन में, इसमें 40 फूंके मारनी है, और ये अमल 40 दिन करना है। कितने दिन? 40 दिन ये अमल करना है। और हर सांस में अपने मकसद का तस्वर, अपनी परेशानी का तस्वर, अपनी उलझन का तस्वर। नीचे बैठे हो, कुछ 70 सिपाही दे देते, चुप करके देख रहे हो, अल्लाह वालो। लगता है अपने सामने मैंने बंदे मुराकबे में बिठाए हुए हैं। बैठा, तो शुक्र है अभी मेरा गला खुश्क हुआ है, मेरे सामने वालों का खुश नहीं हुआ। और सुन सुन के उनका गला खुश्क हो जाता है। अल्लाह, आप समझ रहे हैं? अच्छा, यही दाने घर का हर बंदा इन्हीं दानों पे कर सकता है। मसलन सुबह किसी ने कर लिया, फिर दोपहर किसी ने कर लिया, फिर शाम किसी ने कर लिया, या एक बंदा फारिग हुआ तो दूसरे ने ले लिया वो दाने, दूसरा फारिग हुआ, इन्हीं पे सारा घर। वरना घर का एक बंदा, घर के जितने बंदे हैं, घर का सारा खानदान है, इन्हीं दानों पे करे, और 40 दिन करना है, और हर बंदा 40 फूंके मारेगा। ये बात समझ गए? पहले मैं तरकीब समझा रहा हूं, और उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको अपने अमल में लाएंगे। अब इसको अपने घर में कहीं किसी कोने में छोटी थैलियां बना के,
छोटी किसी डिबिया में डाल के कहीं छोटा छोटा, इसको पूरे घर में रखेंगे, पूरे घर में, पूरे घर में रखेंगे, पूरे घर में। घर की जितनी मंजिलें हैं, घर के जितने कमरे हैं, घर के जितने हिस्से हैं, सिवाय बैतुल खला के, पूरे घर में इसको हम इंशाअल्लाह ताला रखेंगे। और इसका हदिया यह है कि 40 दिन के बाद कोई मीठी चीज बच्चों में तकसीम कर दे। 40 दिन के बाद कोई मीठी चीज बच्चों में तकसीम कर दे। ठीक है ना जी। अब हम बैठ के इसका अमल करते हैं और पूरी तवज्जो से इंशाअल्लाह ताला आप इस अमल में मेरे साथ हैं और पूरे यकीन से। अच्छा, एक चीज अर्ज करो, ये जो 15 शाबान में कौन सी रात है? शब बारात। शब बारात में एक अमल मैं दूंगा आपको, एक हैरत अंगेज अमल है, बहुत ज्यादा सदियों से आजमूदा है, और मेरा एक गुमान है ये मैं पहली दफा दूंगा। और वो अमल यहां हम करेंगे इनफिरादी, बेताकतवर तरीन अमल दूंगा, रिश्तों के लिए, रिस्क के लिए, सेहत के लिए, इज्जत के लिए, बेऔलादी के लिए, जिंदगी का कोई भी नाकामी है जहां इंसान कहता है कि बस अब नामुमकिन है और इसके आगे दीवार है, और दीवार भी ऐसी है कि मैं सर मारता रहूंगा तो सर तो फूट जाएगा, दीवार नहीं टूटेगी इंशाअल्लाह ताला। क्यों? मैं क्यों दूंगा? उसकी एक वजह है, ये सदियों से आजमूदा है। और मैं क्यों कहता हूं हो जाएगा? आप कहते हैं नामुमकिन, क्योंकि लफ्ज नामुमकिन मेरे आपके लिए, अल्लाह के लिए नहीं है। लफ्ज नामुमकिन किसके लिए? मेरे आपके लिए है, अल्लाह के लिए नहीं है। इसलिए कहता हूं, हजवेरी महल में चिल्लागाहें की ईंटें लग रही हैं, वो बस मुकम्मल हो रहा है। वहां जाओ, पुरानी ईंटें हाथों में उठाओ, चंद दिन, चंद हफ्ते खिदमत करो, ये हाथ कभी खाली नहीं जाएंगे। दुआओं में भी, रिस्क में भी, दो चीजों में उठेंगे तो कबूल, दुआओं में भी और दौलत में भी। दो दालों में, एक दुआ और एक दौलत, ये हाथ कभी खाली नहीं करेगा। चिल्ला गए क्यामत तक इंशाअल्लाह आबाद और शाद रहेंगी। ये वहां इसलिए कहता हूं, हजवेरी महल में जाओ और अपना बिस्तर साथ ले जाओ, और वहां जाके अल्लाह वालों खिदमत करो। चिल्ला गाहों की हल्की पतली छोटी छोटी ईंटें होती हैं, सदियों बनाने वाले भी मर गए, लगाने वाले भी मर गए। बस इनके जरिए से बख्त और मुरादें पा जाओ। दो दाल पाले, एक दौलत की दाल, एक दुआ की दाल। ये हाथ उठेंगे तो रब अता कर देगा। आए फिर दाएं हाथ में ये ले लें और अपने पास रखें, और अपने मकासद का पहले तसव्वुर करें। मुश्किलें, परेशानियां, मकासद, हालात की सख्तियां, तलखियां, जादू, जिन्नात, बीमारियां, परेशानियां, नाकामियां, अपनी भी और पूरी उम्मत, पूरी इंसानियत का भी तसव्वुर करें। ये सारी चीजों का तसव्वुर करें, तसव्वुर करें, तसव्वुर करें। अब दिल में तसव्वुर इंशाअल्लाह जम गया। और हम इस अमल से पहले, और अगला उसके बाद नक्श यार गार यार मजार है, इस अमल से पहले हम पहले 3 बार दरूद पाक पढ़ेंगे, और वो दरूद शिफा है जो हर दफा पढ़ते हैं, और अव्वल आखिर की नियत करके पढ़ेंगे दरूद शिफा की। मेरे साथ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अब सांस रोक के सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन पढ़ेंगे। आप भी पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा। जिस वक्त मैं फूंक मारूं आप भी फूंक मार दें। इसको मुतवातर हम पढ़ेंगे। इन्हीं तानों के ऊपर पढ़ना शुरू करें। सलामुन अला। एक फूंक के बाद दोबारा पढ़ना शुरू कर दें, सर झुका के तवज्जो से, फिर दोबारा पढ़ना शुरू कर दें, फिर अगली फूंक के बाद फिर पढ़ना शुरू कर दें।
آمین. اللہ پاک مبارک کرے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آپ سوچ نہیں سکتے، اس لیے آج میٹھے چاولوں کا انتظام کیا ہے، اور یہ کوشش کروں گا کہ ہر جمعرات، کیونکہ اب ایک میں راز بتاؤں، وہ راز غور سے سنیے گا، ایک راز بتاؤں، وہ راز غور سے سنیے گا. ہمارے ہر عمل کے بعد شیرینی ہوتی ہے. ہماری مستند کتابوں میں، اکابر کی کتابوں میں چیز لکھی ہے، اور جو ذکر خاص ہے نا، کسی بھی شیرینی پہ اگر ذکر خاص دم کر دیا جائے، یہ جو ذکر خاص ہے، میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ صدیوں سے بادشاہوں پہ یا فقیروں پہ جب بھی کوئی وقت آیا، یہ ذکر خاص پڑھا اور دعا مانگی، قبول، مشکل حل، پریشانی دور. ذکر خاص کو اگر چاول پہ دم کر دیا جائے، چاول کا میٹھا ہونا ضروری ہے، اگر دم کر دیا جائے اور وہ چاول جن مقاصد کے لیے کھائے جائیں، جن مریضوں کے لیے کھائے جائیں، اور جتنے زیادہ لوگ کھائیں تھوڑا تھوڑا کر کے، میں کہتا ہوں زندگی میں حیرت انگیز نظام ہے. آج پہلی دفعہ وہ چاول جو ہیں آپ کو جاتے ہوئے ملیں گے. آئندہ جب آئیں گے تو چاول آتے ہوئے ملیں گے، پر ایک شرط یاد رکھیے گا، جو ذکر خاص کے دم سے پہلے کھائے گا، عمل الٹا اس پہ پڑ جائے گا. آج کے علاوہ کی بات ہے، آج کی رعایت ہے. اور جو باہر سے لے کے چلا جائے گا، وہ اپنا خود دیکھے پھر اس کے ساتھ ہوگا کیا. یہ ہے خاص، ذکر خاص. ذکر خاص میں شامل ہو، اپنے پاس رکھے، اور اس پہ دم کریں، پھر خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، ذکر خاص سے پہلے نہیں. یہ دکھ انسانیت کے مسائل اور پریشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تسبیح خانے کی طرف سے ایک اور خیر ہے، ایک اور سعادت ہے کہ آئندہ ہر اللہ کی بندی اور بندے کے آنے والے کو ایک میٹھے چاولوں کا پکا ہوا پیکٹ ملے گا، ایک تحفہ ملے گا، ایک توشہ ملے گا. اس کو اپنے پاس رکھے گا، اور رکھنے کے بعد ذکر خاص کا انتظار کرے گا، اور ذکر خاص کو خشوع، دھیان اور توجہ سے پڑھ کے اس پہ دم کریں، اس کے بعد کھائیں. اگر ذکر خاص سے پہلے کھائیں گے، عمل الٹا پڑ جائے گا، پھر اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہے. آج کے علاوہ آج انشاءاللہ جاتے ہوئے آپ کو یہ میٹھے چاولوں کا تحفہ ملے گا، جاتے ہوئے انشاءاللہ تعالی. اب اگلی درخواست یہ ہے کہ ہم نے اب یہ سرسوں کا عمل کر لیا. اب ہمارا نقش یار غار یار مزار ہے، اور اس کی کتاب آپ کو باہر مل جائے گی بالکل مفت. اس کتاب کو پڑھیں 3 بار کم از کم، 5 بار، 7 بار، 9 بار، جو جتنی بار پڑھے گا. اور ایک بات بتا دوں، اپنی جو مراد ہے اس مراد کی نیت کر کے پڑھیں گے. آپ زندگی کا تجربہ کر لیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں صرف پڑھنے سے، مرادیں پوری ہوتی ہیں صرف پڑھنے سے، مرادیں پوری ہوتی ہیں صرف پڑھنے سے، صرف اس کتاب کو پڑھنے سے مرادیں پوری ہوتی ہیں. یہ نقش یار غار یار مزار اس طرح لکھا ہوا، اور کاغذ آپ کے پاس ہوگا، گھر جا کے بھی لکھ لیں اس سفید کاغذ پہ، ان لکھے کاغذ پہ. اب یہ آپ کے پاس کاغذ ہے، اس کو لکھیں، جتنے نقش چاہیں لکھیں. کاغذ اصل میں نمونہ ہے کہ اس طرح نقش لکھنا ہے. اور آپ کے پاس جو کتاب ہے 70 دکھ ایک تعویذ، اس میں بھی اس کا نمونہ دیا ہوا ہے، تو وہ کتاب جس کے پاس نہیں ہے، وہ کتاب باہر سے جاتے ہوئے لیتا جائے. ہمارے جتنے بھی مخلصین ہیں وہ ہمارے ابھی سے استقبالیہ پر زیادہ کتابیں رکھ دیں، خواتین کی طرف بھی ابھی سے، اور مردوں کی طرف بھی ابھی سے زیادہ مقدار میں کتابیں رکھ دیں، اور جو جتنی لے اس کو روکے نہیں. انشاءاللہ یہ آگے خیر جا کے پہنچائیں گے. اور اس کتاب کو جہاں پہنچائیں، اپنی مراد کی نیت کر لیں، 3 مرادوں کی نیت کر لیں، آپ تجربہ کر لیں. اس کو پڑھیں، اپنی مراد کی نیت کریں، اس کو پھیلائیں، اپنی مرادوں کی نیت کریں، آپ کی آسے مرادیں انشاءاللہ پوری ہوں گی. تو یہ کاغذ آپ کے پاس، نقش آپ کے پاس ہے، نقش کا نمونہ آپ کے پاس ہے، یہ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، اور اس کو سینے سے لگائیں گے، دل سے لگائیں. اور یہ عمل ہر حال میں کر سکتے ہیں. دل سے لگا کے نا، اس صاحب نقش کو جو یار غار اور یار مزار ہے،
اس کو ہم پہلا کلمہ ہدیہ کریں گے، اس ہستی کو پہلا کلمہ ہدیہ کریں گے۔ وہ ہستی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پہلا کلمہ ہدیہ کریں گے، دل ہی دل میں پڑھنا شروع کریں گے، ان کا تصور کر کے ان کی روح کو ہدیہ کریں گے، یہ عمل ہو جائے گا اور عمل میں طاقت اور تاثیر بن جائے گی، تو ان کی روح کو ہدیہ کرنا شروع کر دیں۔ لا الہ۔ نقش آپ کا دل سے لگا ہوا، سینے سے لگا ہوا، ہر حال میں یہ عمل جاری ہے، اور آپ مسلسل کلمہ پڑھ رہے ہیں، پہلا کلمہ مسلسل پڑھ رہے ہیں اور ہدیہ کر رہے ہیں۔ آمین۔ انشاءاللہ یہ نقش کا بہت طاقتور عمل ہے، اور آپ سوچ نہیں سکتے اس نقش نے ہماری زندگی میں کیا نقش کرنا ہے۔ رزق، دولت، عزت، صحت، برکت، عافیت، عطا، آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں، ناکامیوں کا خاتمہ، حالات کی سختیوں اور تلخیوں کا خاتمہ، انشاءاللہ ہماری زندگی پہ یہ نقشے آئیں گے، اور جو پرانے نقشے ہیں، بیماریوں کے نقشے، یہ نقش ختم کر دے گا، دکھوں کے نقشے یہ نقش ختم کر دے گا، پریشانیوں کے نقشے یہ نقش ختم کر دے گا، قرضوں کے نقشے یہ نقش ختم کر دے گا، ہاں ہاں، جادو جنات کے نقشے یہ نقش ختم کر دے گا، نظر بد حاسدین کینہ پرور کے نقشے یہ نقش ختم کر دے گا۔ یہ وہ نقش ہے، اس نقش کو جس مراد کے لیے لکھیں اور آٹا گوندیں اس پانی سے، گھلنے والی سیاہی سے، اور اس پانی کو پرندوں کو آٹا گوند کے وہ پرندوں کو ڈال دیں، بس یہی کچھ ہے۔ اور اس کتاب کو جس نیت سے پڑھیں اور جس نیت سے دوسروں کو ہدیہ دیں، وہ مراد پوری، وہ نیت پوری، وہ جذبے پورے انشاءاللہ۔ دیکھیں کچھ عمل ہوتے ہیں کرنے میں بالکل آسان ہوتے ہیں، کرنے میں ان کی بالکل سہولت ہوتی ہے، لیکن عمل کی طاقت اور تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ کا عمل ہے، 22، اور ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو یہ نقش لکھیں، زیادہ لکھیں، سارا گھر لکھیں، اور لکھ کے اس کو پانی میں گھولیں، نیچے اپنی مراد لکھیں، اپنی مشکل لکھیں، اور پانی میں گھولیں، اور پانی میں گھول کے اور اس کا آٹا گوندیں، اور یہ پرندوں کو دے دیں، مچھلیوں کو دے دیں، سمندر میں، دریا میں، چشمے میں، بے زبان مخلوق کو دیں، پھر اپنی مرادیں پوری ہوتے دیکھیں، پھر اپنی مشکلیں حل ہوتی دیکھیں، پھر اپنی ناکامیوں کا خاتمہ دیکھیں۔ کیوں؟ آپ نے اصل میں اپنے مسائل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے، اور اس مخلوق کو دیے جس نے گناہ کیا ہی نہیں، جو نوری مخلوق ہے، وہ بے زبان ہے، اس کے پاس تو گناہ ہے ہی نہیں، خطا ہے ہی نہیں۔ تو یہ بہت طاقتور عمل ہے، اور آج کے اس نقش کا ہدیہ کوئی میٹھی چیز ضرور بانٹ دیجیے گا اپنے ہاتھوں سے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تسبیح خانے میں آ کے بہت سی چیزیں بانٹتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، لیکن ایک درخواست ہے، نیچے پاؤں میں نہ گرے، اکثر نیچے پاؤں میں گر جاتی ہے، اور رزق جو ہے
اس کی बेकदरी होती है, इसकी एहतियात करें। कितने लोग ऐसे हैं जो लड्डू वाला अमल करते हैं, लड्डू के डब्बे ला के रखते हैं, एक लड्डू खुद लेते हैं मुराद का और बाकी 11 लड्डू छोड़ते हैं। जो लेता है वो कहता है अल्लाह मेरी मुराद पूरी होगी, मैं आके यहां 12 लड्डू रखूंगा, और उसकी मुराद पूरी होती है। बहुत दुनिया इस लड्डू वाले अमल से मुरादें पा रही, मुश्किलें हल करा रही। ये उस करीमी का निजाम है, उसकी करीमी है, वो निजाम है। अंधे के सौदे होते हैं, जो अंधे के सौदे करता है अल्लाह उनके साथ अंधे के सौदे करता है। अंधे के सौदे हैं ये, देखे तो है नहीं ना अल्लाह वालो, ये अंधे के सौदे हैं, ये अंधे के निजाम है। अंधे के अल्लाह के साथ मामले करते जाओ और मामला अल्लाह पे छोड़ते जाओ। अल्लाह कहता है तूने अंधे के सौदे मेरे साथ किए हैं, तूने मुझ पे भरोसा किया है, इंशाअल्लाह मैं तुझे वो दूंगा तू सोच नहीं सकता। क्यों? हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। तू मुझ पे भरोसा करता है, मैं तुझे तेरे भरोसे से बढ़ के अता करूंगा। तूने अपनी औकात के मुताबिक किया, मैं अपनी शान के मुताबिक अता करूंगा। हमारी क्या औकात है, हम हैं कौन? और वो करीम अपनी शान के मुताबिक देता है। ये अभी आपने राई के दानों का अमल किया, उसकी शान करीमी पे भरोसा करके, अभी नक्शे यारे गार यारे मजार, उसकी शान करीमी लड्डू वाला अमल करते हैं हर हफ्ते। ये निजाम अनदेखे चल रहे हैं, अनदेखे चल रहे हैं। तो बैठे होते, मैं हजरत बहलोल के मजार पे गया, वहां बगदाद, तो वहां वो वाकया याद आया। मिट्टी का घर बनाए बैठे थे और कहते थे 500 दिरहम में जिसने लेना है जन्नत का महल ले लो। हारून रशीद बादशाह भी और उसकी बीवी मलका जुबैदा जा रहे थे। हारून रशीद ने कहा बेचारा दीवाना है। तो जुबैदा ने कहा बाबा कितने? कहा 500 का, ये 500। उन्होंने कहा तेरा जन्नत में महल हो गया, मिट्टी का घरौंदा बना के। रात को ख्वाब देखा हारून ने, जन्नत में महल है। अंदर जाने लगा तो कहा बीवी का है, आप नहीं जा सकते। कहा मेरी बीवी है। कहा नहीं, वो दुनिया में है। उठ के बहुत रोया कि जुबैदा तूने अनदेखे सौदे कर लिए, मैं रह गया। सोची पे आते बंदा गया, मैं रह गया, तूने अनदेखे सौदे कर लिए। सुबह गया तो फिर वही दुर्वेश बैठे हैं, ले लो जन्नत का महल, मिट्टी के घरौंदे बने हुए, मिट्टी के घर बने हुए। तो हारून ने ना फौरन पैसे दिए। कहने लगा हारून बस वो वक्त खत्म हो गया, अब अपनी हुकूमत सारी दे दे। हारून रशीद की हुकूमत ये सारा लाहौर मुल्तान से आगे तक थी, सारी दे दे तो भी न मिले। वो अंधे के सौदे थे, वो वक्त खत्म हो गया। बस वो अंधे के सौदे थे। जो ख्वाब तूने देखा है ना, वो मैंने भी देखा हुआ है। जो रात तूने ख्वाब में देखा है, सब कुछ मैंने भी देखा है। वो जुबैदा ने अंधे देखे सौदे कर लिए। ये अनदेखे सौदे हैं जो आपने किए हैं और कर रहे हैं, और अल्लाह के साथ मामले हैं। और अल्लाह पाक हमेशा, जो बंदा अल्लाह के साथ मामला करता है, अल्लाह कभी उसको मायूस नहीं करता। क्यों? उसकी अता। और फिर अल्लाह क्या करता है, जिसका जितना यकीन होता है ना, उसको उतना अता करता है। जिसका यकीन थोड़ा है उसको दे देता है, ज्यादा है उसकी औलाद को दे देता है, ज्यादा है अगली औलाद को। जिसका कामिल यकीन है, अल्लाह कहते हैं तेरी नस्लों को खिलाऊंगा, तेरी नस्लों को पिलाऊंगा, तेरी नस्लों को पहनाऊंगा। हाँ, तेरी नस्लों को खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, पहनाऊंगा, नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल। तो फिर क्या ख्याल है? यकीन के साथ है? कितना यकीन होगा? मेरे साथ एक मेरा क्लास फेलो था, सुहेल उसका, मुझे नाम याद था। हमारे उस्ताद मारते थे ना, कहा तारिक तुझे कितना मारा? मैं कहा तू बता। कह रहे मुझे इतना मारा। उसका बाजू जहां तक जाता था ना, करे इतना मारा। तुझे कितना मारा? मैंने कहा मैं इतना मारा। उस्ताद जी ना सबक याद भी होता था फिर भी मारते थे, पता नहीं क्यों। अच्छा, अभी भी जिंदा है। कदमों में हाथ रख के, सर से पगड़ी टोपी उतार के कहता उस्ताद जी सर पे हाथ रखे, बच्चों भी रखे, अभी भी जिंदा है। मारते थे, क्यों मारते थे ये पता नहीं। किस जुर्म की सफाई है, सजा याद नहीं। उस्ताद जी मारते थे। सुहेल मुझसे पूछता था कितना मारा होता है? ये 5वीं जमात की बात है, 5वीं जमात में। मैंने कहा इतना मारा? करे मुझे इतना मारा। मारा था उस्ताद ने। फिर सुहेल की ना अम्मी घर में कपड़े सीती थी, तो छोटी छोटी कतरन ना कपड़ों की ले आता था, अपने बस्ते में रखता था। कहने लगा तारिक जब उस्ताद जी मारेंगे ना, ये कपड़े हम हाथ में ऐसे ले लेंगे, हाथ हमारा गर्म हो जाएगा। फिर पता नहीं सुहेल कहाँ हो गया।
اس کا نام سہیل تھا. سہیل تو نہ گیا, استاد جی زندہ ہے. استاد 5ویں جماعت والے استاد صاحب زندہ ہے, اور ان کے سامنے میں جھک کے ایسے بیٹھا ہوتا ہوں. میں گیا ایک دفعہ, میں نے کہا جی میں طارق ہوں. ہاں ہاں آئیے آئیے. اردو بولتے ہیں, بڑی شستہ, بڑی لاجواب اردو بولتے ہیں. پھر بیٹھا, میں نے ان کے ایک بیٹے کو بہت سارا نوٹ دیے, دوسرے کو دیے, حضرت استاد جی کو دیے. کیا کر رہے ہو؟ میں کہ استاد جی اس مار کا بدلہ دے رہا ہوں. پھر ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں. پتہ تو ہے مارا ٹکا کے آئے اس کو. میں نے بھائی کیوں استاد جی ہمارے سبق یاد ہے, پھر کیوں مارتے ہیں؟ ہاں, مرشد کا بعض کا پتہ ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے مرشد میں نے خدمت ساری کر لی, پھر بھی ڈانٹ پڑ رہی ہے, اور پتہ نہیں اس کا ریزلٹ کیا ملے گا. تجھے کیا پتا. اندھے کے سودے, یہ بھی اندھے کے سودے ہوتے ہیں, یہ بھی اندھے کے سودے ہوتے ہیں. سمجھ نہیں آتے, سمجھ نہیں آتے. پر نظام عالم میں کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کا تعلق دیکھے سے نہیں ہوتا, دیکھے سے نہیں ہوتا. تو یہ نقش اپنی زندگی میں اگر نقش بنانے ہیں نا, کہ آپ کہتے یہ میری زندگی میں یہ چیز نقش ہو گئی ہے, دولت, رزق, عزت, صحت, برکت, راحت, کامیابیاں, اگر چاہتے ہیں کہ نقش ہو جائے, پھر اس نقش کو اپنی زندگی میں بس نقش کر لیں, اپنے دل پہ نقش کر لیں, اپنے جذبوں پہ نقش کر لیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں تو صحیح, ہم دیکھیں سودے اللہ سے کیے ہیں, اللہ پاک کر دیتا ہے. اللہ پاک, ہاں, اللہ پاک کر دیتا ہے, اور ایسا کرتا ہے کہ بندہ سوچ اور گمان نہیں کر سکتا. اللہ ایسے کرتا ہے انشاءاللہ. تو یہ نقش کر لیا, کر لیا, کر لیا انشاءاللہ. اب ایسا ہے, آج کی ترتیب میں ایک چیز اور آپ کی خدمت میں درخواست کروں گا. اچھا, میٹھے چاولوں کی بات یاد رہے گی. میٹھے چاول ویسے ہیں, وہ ہم نے ایک سنا تھا, ایک بندہ ہمارے تھا, وہ بابا جی, وہ اکثر بڑی سر سے کہتے تھے پیر سائیں آسن تے میٹھے چاول کھاسن. اب تو پیر سائیں کو شوگر ہو گئی. میں نے کہا پیر سائیں کا کام ہی میٹھے چاول کھانا ہے. کہنے لگے ہمارے پاس, پیر سائیں کہنے لگے ہمارے پاس جب آؤ گے تو کیا لاؤ گے, جب ہم آئیں گے تو کیا دو گے. بھائی ہیں بڑے لوگ, تو میں تو بڑا آدمی نہیں ہوں, چھوٹا ہوں. اچھا ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں, ایک اور جی میں ہے کہ ایک کہوا بتانا چاہتا ہوں. یہ میں نے پرانا آرٹیکل لکھا تھا, اس کا نام تھا شیرازی کہوا, بہت پرانا. اس کے بڑے عجیب فائدے ہیں, بہت عجب فائدے ہیں. بادیاں خطائی 100 گرام لونگ, 20 گرام دار چینی, 20 گرام بڑی الائچی چھلکا سمیت, 20 گرام چھوٹی الائچی چھلکا سمیت, 50 گرام. اگر یہ نیٹ پہ ڈال دیتے پوسٹ بنا کے, اب میں بات کروں گا, اگلے کہیں گے وزن تو ہمیں یاد نہیں ہوا, یہی آرٹیکل سارا. تو یہ کہوا ایسا زبردست ہے کہ آپ کو دنیا کی ہر چیز بھلوا دے گا. اس کو ہلکا کوٹ لیں, اور کوٹنے کے بعد جو ہے اس کو اسی طرح جیسے پتی ابالتے ہیں ایسے ابالیں, چاہے دودھ ملا لیں, بغیر دودھ کے استعمال کریں. ہر موسم میں, اور خاص طور پہ موجودہ موسم, اس میں تو یہ کہوے کی کمال ہے. یہ بھی ایک راز ہے, اس کا فارمولہ ایک راز ہے. یہ یہاں نا لاہور میں ریلوے روڈ ہے, لاہور میں اسٹیشن سے آئیں ریلوے روڈ ہے, وہاں ایک بلڈنگ ہے, اس کا نام ہے امرت دھارا بلڈنگ. ایک ہندو کی بہت پرانی بلڈنگ ہے. وہ دور تھا آدھے آنے کی, اور بعض اوقات اس سے بھی کم قیمت کی بوتل ملتی تھی, اس کا نام امرت دھارا تھا. وہ ہر بیماری کا فرسٹ ایڈ تھا, ایمرجنسی علاج تھا. اتنی زیادہ بکتی تھی, گمان اور خیال سے بات تھا. اور اس کے مالک کی بہت بڑی بڑی بلڈنگز تھی, بہت بڑی بڑی, ہر بڑے شہر میں, دلی میں, بمبے میں, کلکتہ میں, لاہور میں وغیرہ. تو انہوں نے ایک کہوا نکالا اس دور میں. اس کی ایک سادہ سی پیکنگ ہوتی تھی, لیکن اس دور کی شاندار پیکنگ تھی کہ یہ کہوا وہ ہے. ان کا دعویٰ تھا
کہ جو شخص بستر مرگ پہ ہے، بس موت کے لیے اب اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر رہے ہیں، اس کے منہ میں چند قطرے قہوے کے ڈال دیں، بندہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ اس کے بڑے فائدے، بہت فائدے، میں اس کے فائدے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اس کے پھر فارمولے کو، اس کے نسخے کو لینے کے لیے بڑے لوگوں نے کوشش کی، بہت زیادہ لوگوں نے کوشش کی، بہت زیادہ کوشش کی۔ اس کے فارمولے کو ایک بندے نے لیا اس سے۔ یہ گلاب دیوی ہسپتال ہے لاہور میں، یہ اس دور میں جنگل تھا، آپ کے فیروز پور روڈ پہ۔ لالا لاجپت رائے ایک ہندو لیڈر تھے، لالا لاجپت۔ آج بھی لاہور میں لاجپت روڈ بھی ہے اور جگہ کا نام بھی ہے لاجپت، اب بھی ہے۔ ان کی والدہ کو ٹی بی ہو گئی، اس کا نام تھا گلاب دیوی والدہ کو۔ اس دور میں ٹی بی بہت عام تھی، تو انہوں نے والدہ کی یاد میں، رئیس تھے جیسے سر گنگا رام، بہت رئیس اعظم تھے، انہوں نے دلی میں ہسپتال بھی بنایا، ہمارے یہاں قریب ہے سر گنگا رام کا ہسپتال۔ تو لالا لاجپت رائے نے یہ گلاب دیوی ہسپتال، یہ سارا، تو انہوں نے یہ فارمولا پھر کسی طرح سے اس ہندو تاجر سے لیا، اور پھر عام ہوتے ہوتے کسی طرح ایک صاحب کو ملا، اس سے پھر مجھے ملا، ایک لمبی کہانی ہے، پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اس کو عام کر دینا۔ تو یہ کئی سالوں سے اس کو میں نے عام کیا۔ یہ مجھے جہاں تک یاد ہے، میں نے اس کو جو عام کیا تھا وہ غالباً 1988 میں، 1988 میں، کیونکہ مجھے 1988 میں اس کی تحریر کا ریکارڈ غالباً مل جائے گا جو میں نے لکھا تھا۔ 88 کو کتنے سال ہو گئے؟ 36 سال ہو گئے۔ تو یہ 36 سال سے تو میرے تجربات میں آ رہا، اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا تو میں بھول نہیں رہا، تو 1988 میں نے اس کو لکھا تھا، اس کے فائدے، اس کے تجربے، اس کی بہت زیادہ، ہاں کتاب میں بھی ہے یہ۔ تو میں چاہ رہا ہوں یہ نیٹ پہ ڈال دیں، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوگا۔ یہ دونوں ورقے ہی ڈال دیں، سارے یہ ڈال دیں اسی قہوے کے نام سے۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ اسے اپنے دسترخوان کی زینت بنائیں۔ اس کے فائدے بتانا شروع ہو گیا نا، تو پھر آپ مجھے قہوہ بنا لیں گے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، میں ایک دفعہ گیا نا تو میں ان سے محبت کرتا تھا، 96 سال کی عمر میں فوت ہو، حکیم آ رہا ہو، پیر مجھے ہٹاؤ، مجھے گھول کے کھا جائے گا، مجھے گھول کے کھا جائے گا، ایسے بولتے تھے، اللہ والے تھے۔ یہ بہت عجب قہوہ ہے، بہت عجب قہوہ ہے، اور لاکھوں لوگوں نے اس کو استعمال کیا، اور اس دور میں لاکھوں روپے اس بندے نے کمائے، اور اس دور کے لاکھوں، آج سے 100 سال پہلے سے زیادہ کے لاکھوں کا لاکھ آج کے کروڑ نہیں ہے، ارب بھی شاید نہ ہو، نہیں ارب بھی نہیں ہے، شاید ارب سے بھی زیادہ ہو۔ یہ وہ چیز ہے، وہ چیز ہے۔ الحضرت رحمت اللہ علیہ، مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یوں تو نہیں کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس وقت تھا یہ لاکھ، 9 لکھا ہار، 9 لکھا بازار، لکھ، ہاں دعا ہوتی تھی، لکھ تھیویں تھے، ہزار تھیویں، لکھ ہو جائے تو یہ دعا ہوتی تھی۔ یہ کہنا بہت فائدہ مند ہے۔ غلطی کی میں نے اس کو چھپوا کے نا آپ کو اس کو کاغذ دے دینا تھا، چلو اس میں نیٹ میں ڈال دیں گے، اس میں دیکھ لیں گے، اس کی پوسٹ اس کو ڈال دیں، ڈال کے نا تو ہر بندے کو یہ اپکری کی اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ نسخہ دوبارہ یاد نہیں رہے گا، بتا دیتا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں، میں پھر بتا دیتا ہوں۔ بادیاں خطائی 100 گرام، لونگ 20 گرام، دارچینی 20 گرام، بڑی الائچی چھلکا سمیت 20 گرام، چھوٹی الائچی چھلکا سمیت 50 گرام، باریک پیس لیں، اور چوتھائی چمچ چھوٹی 1.5 کپ پانی میں ابالیں، 1 کپ رہ جائے، میٹھا ڈالیں شاید جو بھی، اس کو چسکی چسکی پئیں، بہت خوش رنگ بھی ہے، خوش ذائقہ بھی ہے، اور فائدے تو پھر آپ پوچھیں نا، پھر اس کے فائدے کہ اس دور میں یہ اس کے فائدوں میں لکھا ہوا تھا کہ جس کے ہاتھ پاؤں جوڑ لیے ہوں اور بندہ بس الوداع
اس کے منہ میں اس کے چند قطرے ڈال دیں. یہ اس کے فائدوں میں، اور بھی اس کے بہت فائدے ہیں. کوشش یہی ہے کہ کوئی اچھی چیز ہو جس سے انسانیت کو نفع پہنچے، وہ چیزیں اکٹھی کر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس سے انسانیت کو نفع پہنچے. وہ روحانی تحفے ہیں یا طبی تحفے ہیں، کوئی بھی چیز ہے جس سے انسانیت کو نفع پہنچے. اللہ میرے جذبوں کو سچا کر دے، کیونکہ موت سے پہلے میں اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا.